السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اردو آڈیو اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں درمان ناول کا پارٹ 7۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا، تو بغیر دیر کیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی کبٹ سے کپڑے اور کتابیں نکال کر بیڈ پر کھلے سوٹ کیس میں رکھتی وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ آج وہ اس حویلی کو چھوڑ رہی تھی جو بچپن سے ایک قید خانہ تھی اس کے لیے، جہاں سے بھاگنے کی، دور جانے کی جستجو تھی اسے، جہاں سے وہ شادی کے بعد بھی رخصت نہ ہو پائی تھی۔ آج وہاں سے جا رہی تھی، مگر آج احساس ہو رہا تھا اپنے اصل سے دور جانا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ شاید یہ اس کے باپ کی یادیں تھیں جن سے دور جانا اسے اتنا مشکل لگ رہا تھا۔ زندگی کے 21 سال جہاں گزارے تھے، اب اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی تھی۔ اسی پل کوئی دروازہ وا کرتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ہتھیلی سے فوراً آنسو رگڑ دیے تھے۔ محضلہ ماں کی آواز پر وہ بیگ کی زپ بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامان رکھ لیا آپ نے اپنا؟ اور آپا نے؟ وہ نہ جانے کیوں اس پل ان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی ماں بھی ضبط کے کڑے مراحل میں تھی۔ وہ نہیں جا رہی۔ محضلہ ٹھٹکتی ان کی سمت پلٹی۔ کیا مطلب؟ روشینہ نے اس کا متورم سوجا چہرہ دیکھا تھا اور نظریں چراتی اس کا سوٹ کیس بیڈ سے اتار گئیں۔ مورے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ بریال کے ساتھ جا رہی ہے؟ کیا؟ کس کے ساتھ؟ ان کا بازو تھامتے اپنی جانب موڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ پڑی تھیں۔ وہ اپنی شادی کو ایک اور موقع دینا چاہتی ہے، اور آپ نے اس خودکشی میں ان کا ساتھ دیا؟ وہ تو جیسے پاگل ہو اٹھی تھی اور سب چھوڑ چھاڑ کمرے سے نکلتی زرتاشا کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ وا کرتی اندر داخل ہوئی تو وہ درمیانے سائز کے بیگ میں سامان رکھ رہی تھی۔ آپا! زرتاشا نے گردن موڑتے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیا سن رہی ہوں یہ میں؟ زرتاشا سر جھکاتی واپس کام میں لگ گئی۔ تم سے کہہ رہی ہوں، تم نے اس ذلیل کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ میں ایسا نہیں کرنے دوں گی تمہیں۔ اس کے ہاتھ سے کپڑے چھینتی اپنی ایک جانب پھینک گئی۔ میں ایسا کر رہی ہوں ضلع، اور پلیز مجھے مت روکو۔ زرتاشا نے نم لہجے میں اس سے درخواست کی تھی۔ مگر کیوں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک موقع مانگا ہے۔ میں یہ موقع اسے نہیں بلکہ اپنی شادی شدہ زندگی کو دے رہی ہوں، تاکہ جس فیصلے کو کرنے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی وہ آسان ہو جائے، یا شاید وہ شخص واقعی بدل جائے۔ محضلہ دھندلائی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ شی از اسٹوپڈ ابن اسٹوپڈ۔ وہ اس موقع کے لائق نہیں آپا، یہ نہ کرو پلیز۔ اس بار اس نے التجا کی تھی اور زرتاشا اپنے آنسو پونچھتی اس کا ہاتھ تھپک گئی۔ آج ہم دونوں نئے سفر پر نکل رہے ہیں، بیسٹ آف لک کہو بس۔ محضلہ تڑپتی اس کے گلے لگ گئی۔ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی۔ آج سے ان دونوں کی زندگیاں ہی بدلنے والی تھیں، مگر دونوں ہی نہیں جانتی تھیں یہ تبدیلی مثبت ہونی تھی یا منفی۔ اور پھر زرتاشا پھوپھی اور بریال کے ساتھ روانہ ہو گئی تھی۔ محضلہ بھی حویلی کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس نے کسی کو اللہ نگہبان نہیں کیا تھا، یہاں اس کا کوئی خیر خواہ نہ تھا۔ بچپن سے آج تک ان لوگوں نے اسے، اس کی بہن اور ماں کو غموں کے سوا اور کچھ نہ دیا تھا۔ اس نے نکلتے وقت اسی لیے کسی کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ ڈرائیو وے پر کاریں کھڑی تھیں۔ خوشحال خان دروازہ کھولے ان کا منتظر تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کار میں جا بیٹھی تھیں۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں واضح آنسو دیکھے تھے جسے وہ پلو میں چھپا گئی تھیں۔ انہیں نہیں معلوم تھا ان کی اگلی منزل کیا تھی جب اس نے سائیڈ مرر سے اگبی کار میں اسفندیار کو بیٹھتے دیکھا تھا، اور پھر ان کی کاریں سٹارٹ ہوتی حویلی کا مین گیٹ کراس کر گئی تھیں۔ محضلہ وہ نیند میں تھی جب دور سے اسے کسی نے پکارا تھا، اٹھ جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ یہ کیا نحوست پھیلائی ہوئی ہے؟ اس کا کندھا ہلاتے اس بار روشینہ ڈپٹ کر بولی تھیں۔ اس نے تکیے سے منہ نکالتے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 6 بجنے والے ہیں۔ اٹھو، نہ کھانا کھایا نہ منہ ہاتھ دھوئے، بس آتے ہی پڑ گئی بیڈ پر۔ اس کا کمرے سمیٹتی بڑبڑا رہی تھیں۔ محضلہ جمائی روکتی اٹھ بیٹھی۔ کھانا گرم کر رہی ہوں، آ جاؤ جلدی۔ اس کے طے شدہ کپڑے صوفے پر رکھتی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ محضلہ نے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگاتے موبائل اٹھایا جہاں ایک میسج جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً اوپن کیا تھا، مگر کلاس گروپ کا میسج دیکھ بدمزہ ہوتی واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ آج سے 1 ہفتے پہلے جب اسفندیار انہیں حویلی سے لے کر نکلا تھا، انہیں لیے حویلی سے 1 گھنٹے کی مسافت پر بنے اپنے سردار ہاؤس پر لے آیا تھا۔ یہ ایک گراؤنڈ پلس ون چھوٹا مگر بے حد حسین بنگلہ تھا جو
الیکشن کے دنوں میں اسفندیار کی سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ ہوا کرتا تھا، مگر اب ان کی رہائش گاہ تھا جہاں اسفندیار نے ہر قسم کی آسائش انہیں مہیا کر دی تھی۔ ایک ملازمہ گھر کی صفائی کے لیے تھی جو کچن کا کام بھی کرتی تھی۔ گھر کے باہر گارڈ سخت پہرا دیتے تھے، جبکہ خوشحال خان گھر کے پیچھے بنے کوارٹر میں اب مستقل طور پر منتقل ہو گیا تھا۔ اسفندیار خود پہلے دن کے بعد اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ اس نے محضلہ کے لیے نیا موبائل بھی خوشحال خان کے ہاتھ بھجوا دیا تھا، مگر روشینہ سے اسے معلوم ہوا تھا وہ حویلی میں بھی نہ تھا بلکہ لاہور گیا ہوا تھا۔ اس نے یہاں منتقل ہونے کے 2-3 دن بعد سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا تھا، اور یہ انتظار بھی اس نے چہرے پر پڑے نیل مندمل ہونے کے لیے کیا تھا۔ زرتاشا سے اس پورے ہفتے میں اس کی اور روشینہ کی 3 سے 4 بار بات ہوئی تھی، جس میں اس نے سب خیر ہے کا ہی سگنل دیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ دونوں ہی ڈری ہوئی تھیں کہ پھوپھی یا بریال کہیں زرتاشا کو نقصان نہ پہنچا دیتے۔ اس پورے ہفتے میں ان کے پاس حویلی کی کوئی خبر نہ آئی تھی، بس زرتاشا نے ہی زمدہ کی طبیعت کا بتا دیا تھا۔ یہ ہفتہ ان کے لیے ایسا خواب سا گزرا تھا کہ زندگی میں کبھی تصور ہی نہ کیا تھا کہ کوئی لمحہ ان کی زندگی میں ایسا بھی گزر سکتا تھا۔ اب اس کی ماں کو دن رات چولہے میں جھکنا نہیں پڑتا تھا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر خود کو ذلیل نہیں کروانا پڑتا تھا، اپنے ناپسندیدہ چہروں اور ان کی کڑوی باتوں کو سننا نہیں پڑتا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر سیڑھیوں سے اترتی نیچے لاؤنج میں آ گئی تھی، جو سفید ماربل سے لگژری طرز کا بنا تھا۔ بیچ میں گرے رنگ کا صوفہ سیٹ پڑا تھا، دیوار پر فل سائز LCD لگی تھی۔ ایک جانب اوپن کچن تھا جہاں روشینہ چائے بنا رہی تھیں، آگے ہی 6 سیٹر ڈائننگ پڑی تھی، وہ اسی جانب بڑھ آئی۔ روشینہ اس کا کھانا اور چائے وہیں لے آئی تھیں۔ گھر کے فون پر خانہ کی کال آئی تھی، ابھی ٹرے اپنی جانب کھسکاتی محضلہ چونکی تھی۔ اس شخص کے نام پر اس کا دل بڑے ہی عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ کب؟ ابھی کچھ دیر پہلے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے اندر بے چینیاں سی کروٹیں لینے لگیں۔ جب سے یہاں چھوڑ کر گیا تھا اس نے موبائل پر ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا تھا، جبکہ روشینہ سے لینڈ لائن پر یہ تیسری چوتھی کال تھی۔ اس شخص کی اس لاتعلقی پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی الجھ گئی تھی۔ ان کی کوئی ملازمہ آ رہی ہے مانسہرہ سے، کہہ رہے تھے، اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ میں نے منع بھی کیا کہ کیا ضرورت ہے، مگر گل بانو، ہاں یہی نام بتایا تھا، تمہیں بھی بتایا ہے خانہ نے؟ ان کے پوچھنے پر لب بھینچتی چاولوں میں چمچ چلانے لگی۔ نہیں، جب ہم مانسہرہ گئے تھے تبھی ملی تھی۔ روشینہ نے بغور اس کے تاثرات دیکھے۔ بات ہو رہی ہے تمہاری خانہ سے؟ اس کا پلیٹ میں چمچ ہلاتا ہاتھ ایک پل کے لیے ٹھہرا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ منہ میں تھوڑے سے چاول لیتی سرنفی میں ہلا گئی۔ کیوں؟ انہیں گئے 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا، تمہیں خیر خیریت تو پوچھنی چاہیے تھی۔ تو یہ کام وہ بھی کر سکتے ہیں؟ ماں اس کے جواب پر لب بھینچ گئیں۔ ہر بات میں انا کو مت لایا کرو محضلہ، میاں بیوی کا رشتہ ان فضول باتوں پر نہیں چلتا۔ ان کے خوشمگین لہجے میں کہنے پر اس نے حیرت سے ماں کو دیکھا، یعنی یہ صرف اس کی غلطی تھی؟ تو وہ جب آپ کو کال کر سکتے ہیں، مجھے کال کرتے وقت کیا چیز آڑے آ رہی ہے آپ بتائیں گی؟ بیٹا ہو سکتا ہے وہ تمہارے فون کے منتظر ہوں، اب دیکھو کتنی مصروفیات میں بھی انہیں ہماری فکر ہے، یہاں کا پورا نظام اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے وفادار کو جسے کبھی الگ نہیں کیا، صرف ہماری حفاظت کے لیے خوشحال خان کو یہاں چھوڑا ہوا ہے، سوچو کتنے پریشان ہوں گے۔ تو حویلی سے نکالنے کا فیصلہ بھی انہی کا تھا، فیصلہ ان کا تھا، مگر یہ سالوں سے پنپتی خواہش تھی تمہاری، اس لیے مظلوم بننے کے میرے سامنے ڈرامے مت کرنا۔ اس کے عذر پر روشینہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا، ہر آسائش، ہر طرح کا سکون مہیا کر رہے ہیں وہ تمہیں، جبکہ خود کتنے کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ ماں کے لتاڑنے پر وہ چائے اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ 2 شادیوں کا فیصلہ بھی انہی کا تھا۔ بات تو اس کی بھی صحیح ہے، کر وہ جو بھی رہا ہے، خود مشکلوں میں ہے لیکن سب کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بٹ یہ مصیبتیں بھی اپنے سر خود ہی لی ہیں اس نے۔ تو دیکھتے صاحب، باہر پولیس والا آیا ہے۔ وہ اس وقت گھر والوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا رہا تھا جب ملازم نے اس کے کان میں آ کر اطلاع دی تھی۔ اس نے چونکتے اس کی جانب دیکھا، کس لیے؟ درخنے سمیت مرجان خان اور رخسانہ نے بھی بیٹے کے ناگوار تاثرات دیکھے تھے۔ معلوم نہیں صاحب، بس کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ کون آیا ہے گلریز؟ مرجان خان نے کھانے سے ہاتھ روکتے اس سے پوچھا۔ پولیس ہے، میں دیکھتا ہوں، وہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر تینوں ہی چونکے تھے۔ کیوں آئی ہے یہ پولیس، وہ بھی رات کے اس وقت؟ مرجان خان نے ایک کاٹدار نگاہ
गुलरेज को देखती दुरखने पर डाली थी। तुम ठहरो, हम साथ चलते हैं। फिर दोनों लाउंज से निकलते बाहर पोर्च की सिमत बढ़ गए जहाँ पुलिस की भारी नफरी खड़ी थी। क्या बात है इंस्पेक्टर, रात के इस वक्त सब खैरियत तो है? खैरियत नहीं है खान साहब, इसीलिए तो आए हैं। मरजान खान और गुलरेज दोनों की तेवरी पर बल पड़ने लगे। क्या मतलब? गुलरेज खान के लिए अरेस्ट वारंट है क्या? मरजान खान ने इंतहाई नागवारी से इसके हाथ में मौजूद पेपर को और फिर इसे देखा, जबकि गुलरेज खान आंखें चोटी किए इसके नज़दीक आ गया। और किस जुर्म में जारी हुए हैं ये वारंट? आपके कालीन के कारखाने से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर की बात पर वो एक पल के लिए फ्रीज रह गया, मगर अगले पल धाड़ उठा था। क्या बकवास है इंस्पेक्टर, क्या खेल खेल रहे हो तुम? मरजान खान भी तैश में आ चुके थे। खान साहब, हम सिर्फ हुक्म के गुलाम हैं, इससे ज़्यादा इस खेल में कोई हिस्सा नहीं हमारा, और अभी हमें आपके बेटे को लेकर जाना होगा। इंस्पेक्टर सहूलियत से बोला था। गुलरेज ने एक जब्त भरी निगाह इस पर डाली थी और फिर बाप की सिमत मुड़ा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये किसकी हरकत है। हम जानता था वो खबीस इतना सुकून से नहीं बैठेगा। इनके ज़ोर ज़ोर से बोलने पर दुरखने और रुखसाना भी वहीं चली आई थीं और गुलरेज और मरजान खान को पुलिस से लड़ता देख वो दोनों ही सहम गईं। खान साहब, अभी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इन दोनों के दिल धक से रह गए। दुरखने ने गुलरेज का गज़ब से सुर्ख होता चेहरा देखा था। इसका दिल न जाने क्यों अनजाने खदशात से घिरने लगा था। और फिर पुलिस इसे गाड़ी में बिठा कर ले गई थी। मरजान खान शदीद इश्तियाल में वापस अंदर की सिमत आए थे और एक कहर आलूद निगाह इस पर डालते अपने वफादार को बुलंद आवाज़ में पुकारने लगे। इसमें इसका क्या कसूर है? सब कसूर ही असफंदियार का है। हर बंदा लड़कियों के पीछे पड़ जाता है। अजीब मनहूस। दुरखने कोने में सहमी खड़ी सब देख रही थी। कुछ देर में किसी से फ़ोन पर बात करते वो भी निकल गए थे। रुखसाना लाउंज में बैठी रो रही थी। इसे समझ ही नहीं आया था कि क्या करे। वो एक तन्हा तिनके की मानंद थी। ना इसका अपने घर वालों से कोई राब्ता था, ना ससुराल वालों से कोई अंडरस्टैंडिंग। रुखसाना ने कभी इससे इतनी बात ही न की थी कि अभी जाकर तसल्ली देती। ना ही इसके पास अपना गम शेयर करने वाला कोई था। गुलरेज खान ने इसे तो कहा था, मगर इस बात को भी एक हफ्ते से ऊपर गुजर चुका था। और गुलरेज खान ने इसे मोबाइल देने का तो कहा था, मगर इस बात को भी एक हफ्ते से ऊपर गुजर चुका था और इसने अब तक इसका मोबाइल इसे ना दिया था। आज से इसके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके थे। पिछले 2 साल में हर पेपर की तैयारी वो और दुरखने मिलकर करती थीं। रात भर जाकर नोट्स बनाती थीं, एक दूसरे के लिए कॉफ़ी बनाना, कोई सो जाए तो इसे हल्का हिलाकर या पानी डालकर जगाना। मगर इस बार वो तन्हा थी। दुरखने इस सफ़र में इसे तन्हा छोड़ गई थी। शादी के बाद दुरखने ने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की थी, या शायद गुलरेज ने ही इसे इजाज़त ना दी थी। बहुत गलत हुआ है उसके साथ। महजिला को वो शिद्दत से याद आई थी। इसने मामी के नंबर पर कॉल भी करनी चाहिए थी, मगर इनका नंबर बंद आ रहा था। अब वो तन्हा इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। अकेले यूनिवर्सिटी जाती थी। क्लास में इसके बराबर में साथ बैठने वाली कहीं खो गई थी। शाम के 7 बज रहे थे। वो कमरे से निकलती सीढ़ियों की सिमत आई ही थी जब इसे नीचे से बातों की आवाज़ें आई थीं। गुलबानो, जो कि कल ही इनके घर आई थी, इसकी और रोशीना की खासी बन गई थी, मगर ये इनकी बातों की आवाज़ें ना थीं। मुतजस्सिस होती नीचे आई तो एक पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गई। लाउंज में स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस, कंधों पर शॉल डाला असफंदियार और इसके बराबर में ही जरगान बैठा था। इसे एक पल के लिए यकीन ही ना आया। आपा। जरगान इसे आखिरी सीढ़ी पर खड़ा देख चहका था। रोशीना से गुफ्तगू करते असफंदियार ने भी बेसाख्ता निगाह उठाते इसकी जानिब देखा था। मैरून कलर की लॉन्ग शर्ट और चूड़ीदार पजामा में मलबूस हमरंग शफून का दुपट्टा ओढ़े थी। चेहरा अलग ही गहरी नींद लेकर उठने की खबर सुना रहा था। इसे मालूम था वो दिन में तो ज़रूर सोती थी। जरगान इस तक पहुँचता सीने से आ लगा। महजिला हैरान कुन तासुरात लिए खुलकर मुस्कुरा दी। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जरगान के बाल सहलाते इसने असफंदियार की सिम देखा था, मगर वो नज़रें फेर गया था। महजिला एक पल के लिए ठिठक गई। आपको पता है आपा, अब मैं यहीं आप लोगों के साथ रहूँगा। जरगान इसका हाथ थामे लाउंज में लाता चहक कर बोला था, जिस पर महजिला की बातें खिल उठी थीं। बिल आखिर इस शख्स ने अपना वादा पूरा कर दिया था। सच, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो इसके साथ ही सोफे पर असफंदियार के सामने आ बैठी थी जब इसकी निगाह माँ से मिली थी, जो बेचैनी से पहलू बदल गई थी। खाना, ऐसा कैसे मुमकिन है? जब बाबा साहब को मालूम होगा वो बहुत खफा होंगे। रोशीना तो बेटे और दामाद की अचानक आमद पर हैरान ही रह गई थी, और असल हैरानी जरगान के तमाम सामान को देख कर हुई थी। मैं संभाल लूँगा, फिक्र नहीं करें। असफंदियार भारी संजीदा लहजे में बोला था। नहीं बेटा, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। रोशीना की आवाज़ भीग सी गई थी। महजिला लब भींचती जरगान की समत मुतवज्जह हो गई, जो अपने
میک میں اسے کچھ دکھا رہا تھا۔ بیٹا کہہ رہی ہیں پھر پرایا بھی کر رہی ہیں چچی، اور کچھ نہیں کہیں گے ابا صاحب، انہیں بھی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ تحفظات تھے۔ ان کا ہاتھ تھپکتا سہولت سے سمجھا گیا۔ محضلہ کے کانوں میں اس کی گمبھیر آواز ابھری تھی۔ اس نے نگاہ اٹھاتے اس کے بے انتہا سنجیدہ چہرے کو دیکھا تھا، اور اس وقت یہ شخص اسے بہت اپنا اپنا سا لگا تھا۔ مگر میں پھر بھی یہی کہوں گی، اگر ابا صاحب زرغان کو واپس بھیجنا چاہیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ماں کی بات پر اس کی تیوری پر بل سمٹ آئے تھے۔ کیا مطلب؟ آپ ان کی وجہ سے اسے واپس بھجوا دیں گی؟ اس کے ناگواری سے کہنے پر روشینہ اور اسفندیار دونوں نے ہی بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ محضلہ کی نگاہ بھی اس پل اسفندیار کی سپاٹ نگاہوں سے جا ملی تھی۔ تم بیچ میں مت بولو محضلہ، ماں کے ڈپٹتی آواز پر اس کی نظروں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اتنے میں گلبانو سب کے لیے چائے لے آئی تھی۔ سلام خان۔ وعلیکم السلام۔ یہ لیں خانہ، چائے لیں۔ انہوں نے خود اسے چائے دی تھی۔ کیا کھائیں گے؟ بہت دن ہو گئے آپ کی پسند کا بنائے، وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ محضلہ اپنی چائے کا کپ اٹھاتی بس دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں چچی، کھانے تک نہیں رک سکوں گا، حویلی جانا ہے۔ وہ ایئرپورٹ سے زرغان کو لے کر سیدھا یہیں آیا تھا۔ محضلہ نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ اسے تو لگا تھا جانتی ہوں بیٹا، وہاں جانا بھی ضروری ہے، مگر کھانا کھا کر چلے جائیے گا۔ ان کا لہجہ بڑا مان بھرا تھا۔ اسفندیار انکار نہ کر سکا۔ روشینہ چائے کے بعد فوراً ہی گلبانو کے ساتھ کچن میں گھس گئی تھیں، جبکہ اسفندیار موبائل پر کسی سے گفتگو کرتا محضلہ کو سرے سے نظر انداز کیے باہر خوشحال خان کے پاس پورچ میں چلا گیا تھا۔ بہت سے معاملات تھے جو اسے اپنے وفادار سے شیئر کرنے تھے، صرف ان دونوں کی وجہ سے اس نے اپنا دایاں بازو یہاں چھوڑا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب محضلہ نے بھی اسے باہر کی سمت بڑھتے دیکھا تھا اور بہت شدت سے محسوس کیا تھا کہ یہ شخص اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ نہ اس سے اپنا حال پوچھا تھا، نہ اس سے اس کا حال پوچھا تھا، نہ کوئی بات کی تھی، مگر کس لیے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ کیا بات ہے؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ روشینہ کھانا باؤل میں نکالتی پلٹی تو اسے اسٹول پر بیٹھے گہری سوچوں میں پایا تھا۔ گلبانو وہیں اس کے برابر میں بیٹھی سلاد سجا رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ کچھ نہیں، بس آپا یاد آ رہی ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا وہ بھی ساتھ ہوتی تو۔ اس نے لاؤنج میں LCD پر کارٹون دیکھتے زرغان کو دیکھتے کہا۔ کتنا مکمل لگ رہا تھا سب کچھ، ایک نارمل فیملی، ایک مکمل گھر۔ وہ اپنے گھر میں ہے بیٹا، بلائیں گے اسے بھی۔ چلو اٹھو، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، ٹیبل پر لگاؤ، اور بانو جاؤ تم کھانا کو بلا لاؤ۔ اس کا کندھا تھپکتی وہ ٹیبل کی سمت بڑھ گئی تھیں۔ جب تک ان لوگوں نے کھانا لگایا اسفندیار بھی چلا آیا تھا۔ لالا میں نئے اسکول کب سے جانا شروع کروں گا؟ وہ چیئر کھسکا کر بیٹھ رہا تھا جب زرغان نے اس کے سامنے والی چیئر پر ماں کے ساتھ بیٹھتے پوچھا۔ فرائیڈے کو تمہارے ایڈمیشن ہو جائے گا، یعنی منڈے سے تم جوائن کر رہے ہو۔ زرغان کا چہرہ پل میں مرجھا گیا۔ کیا ہم کچھ دن بعد نہیں جا سکتے؟ ابھی تو میں یہاں آیا ہوں، اب یہیں رہنا ہے، اور سیشن شروع ہو رہا ہے، اس لیے نو مور ایکسکیوزز۔ زرغان نے ہونٹ لٹکاتے پانی کا جگ لاتی بہن کو دیکھا تھا۔ محضلہ کو بھی ایک پل کے لیے ترس آ گیا تھا، مگر مصلحتاً خاموش رہتی اسفندیار کے برابر والی چیئر کھسکا کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ پچھلے 10 دن سے جس جگہ وہ بیٹھ رہی تھی وہاں اسفندیار بیٹھا تھا۔ اسفندیار نے بس ایک ترچھی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر جگ اٹھاتا اپنے لیے پانی نکالنے لگا۔ کھانا کے لیے نکالو۔ روشینہ نے اس کی جانب اوشت کا باؤل بڑھایا تھا۔ محضلہ نے ان پر بس ایک نگاہ ڈالی تھی، مگر انہوں نے ایسی تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ خاموشی سے باؤل تھامتی اسفندیار کی پلیٹ میں نکالنے لگی، مگر وہ روک گیا۔ نکال لوں گا میں۔ اس کے سپاٹ لہجے اور سرد تاثرات پر اس بار وہ ٹھٹکی تھی اور بغور اس کا چہرہ دیکھا جو اسے نظر انداز کیے پلیٹ میں بریانی نکال رہا تھا۔ جبڑے بھینچتی باؤل نہ چاہتے ہوئے بھی ٹیبل پر پٹک گئی۔ روشینہ اور اسفندیار دونوں نے اس کی حرکت نوٹس کی تھی۔ وہ تو پہلو بدل گئی تھیں، مگر اسفندیار کھانے کی سمت متوجہ رہا تھا۔ اور زمدہ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹیبل پر صرف زرغان، روشینہ یا کبھی کبھی اسفندیار کی باتوں کی آواز ابھر رہی تھی جب انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ بہتر ہے، اب چل پھر رہی ہے، اللہ صحت دے۔ محضلہ نظریں گھما گئی۔ اس کی ماں جتنی رحم دل تھی، لوگ اتنا ان کے ساتھ کھلواڑ کر جاتے تھے۔ بعض اوقات حد سے زیادہ نیک ہونا بھی سزا بن جاتا ہے۔ اسی پل اسفندیار کی کال آ گئی تھی۔ نیپکن سے ہاتھ پہنچتا کال ریسیو کر گیا تھا۔ روشینہ نے اشارے سے محضلہ کو شیر خورما نکالنے کا کہا تھا، مگر وہ انجان بنی کھانے میں لگی رہی۔ مگر ان کی نظریں ایسی تھیں کہ وہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستطاق اس کے لیے ایک پیالی میں شیر خورما نکال گئی۔ کال کاٹتے اسفندیار نے اسے اپنی پلیٹ کے پاس شیر خورمے سے بھری پیالی رکھتے دیکھا تھا، مگر پھر روشینہ کی سمت متوجہ ہو گیا۔ چچی مجھے اجازت دیں، اب نکلنا ہے، حویلی جانے سے پہلے ایک کام نپٹاتے ہوئے جانا ہے۔ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا میٹھا تو کھا لیں۔
اگلی بار چچی، آج دل نہیں۔ وہ سہولت سے انکار کر گیا تھا۔ محضلہ کے اندر اندر تک ناگواری پھیل گئی۔ آپ کیوں پیچھے پڑی ہیں؟ جب کہہ رہے ہیں جانا ہے تو جانے دیں۔ وہ مزید ضبط نہ کر سکی تھی۔ روشینہ اور اسفندیار نے بیک وقت اس کو دیکھا تھا۔ محضلہ، روشینہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں اسے پکارا تھا، جبکہ اسفندیار جبڑے بھیج گیا۔ بیٹا یہ پاگل، کچھ بھی کوئی بات نہیں چچی، اللہ حافظ، ضبط سے بھینچے لہجے میں کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج کا خارجی دروازہ عبور کر گیا۔ یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ خانہ کے پیچھے جاؤ۔ جی؟ محضلہ نے حیرت میں مبتلا ہوتے ہی نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت شدید غصے میں گھیرے اسے گھور رہی تھیں۔ میں کہہ رہی ہوں ابھی اور اسی وقت جاؤ، سنا نہیں تم نے؟ ان کے سخت لہجے پر وہ بادل نخواستہ اٹھتی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ باہر آئی تو اسفندیار ڈرائیو وے پر کھڑا انتہائی ناگوار تاثرات لیے خوشحال خان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ لب کاٹتی اس سے کچھ فاصلے پر آ رکی۔ خوشحال کی جیسے ہی محضلہ پر نظر پڑی وہ باادب ہوتا سر جھکا گیا، جس پر اسفندیار نے گردن ترچھی کرتے کچھ فاصلے پر کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں خود بخود چھوٹی ہو گئیں اور واپس خوشحال خان کی سمت متوجہ ہو گیا۔ اب مجھے ان میں سے کوئی ہڈ حرامی کرتا نظر نہ آئے، سمجھ آئی؟ جی خان۔ اس کے اشارے پر خوشحال خان مڑ گیا تھا اور وہ خود اپنی کار کی سمت بڑھنے لگا۔ رکیں۔ اس کے منمنانے پر اسفندیار نے ٹھہرتے اس کی سمت پلٹ کر دیکھا تھا۔ بغیر سویٹر کے محض دوپٹے میں چلی آئی تھی اور اب دانت کٹکھٹا رہی تھی۔ مورے کو لگتا ہے مجھے آپ سے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کی سوالیہ نگاہوں پر وہ بالآخر بولی تھی۔ اسفندیار لب بھیج گیا۔ چچی سے کہنا میرے لیے دوسروں کی فضول باتیں معنی نہیں رکھتیں۔ اس کے سرد لہجے پر محضلہ نے چونکتے اس کے تاثرات دیکھے تھے، جو الفاظ سے کہیں زیادہ سرد تھے۔ اس کے اندر کرواہٹ سی پھیلنے لگی۔ صحیح تو کس کے لیے یہاں آئے تھے؟ تمہارے لیے نہیں آیا تھا، جانتی ہوں، مگر اگر آپ ہم پر یہ سب احسان سمجھ کر رہے ہیں تو مہربانی کر کے یہ چیریٹی کہیں اور کریں۔ اس کی آنکھیں غصے سے جلنے لگی تھیں، جبکہ اسفندیار کی رنگت دہک اٹھی۔ اپنی بکواس بند کرو اور اندر جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے۔ اس کی دھمکی پر محضلہ جبڑے بھیجتی اس کی ناگواری اور غصے سے پور آنکھوں میں گھورتی رہی۔ جتنا تمہیں برداشت کر رہا ہوں اتنی آپے سے باہر ہو رہی ہو۔ مت کریں۔ کس نے کہا ہے کریں؟ یہ فرسٹریشن کس سے شو کر رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں بلایا تھا آپ کو یہاں۔ اگر مورے نے کھانے پر روک لیا، اس بات نے اتنا فرسٹریٹڈ کر دیا آپ کو کہ یوں دھمکیوں پر اتر آئے؟ اسفندیار اس کے پھٹنے پر ایک پل کے لیے اپنی جگہ متحیر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں آپ اپنی اولاد اور بیوی کا قصوروار مجھے ہی سمجھتے ہیں، یہاں مجبوراً ہی آئے ہیں، اسی لیے بات بات پر یوں ریئیکٹ کر رہے ہیں، مگر میں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے یہ سب کریں۔ میں اور مورے اپنا بندوبست خود بھی کر سکتے تھے، آپ کے محتاج نہیں تھے۔ کہتے کہتے آخر میں اس کی آواز بھرا گئی تھی اور اس سے پہلے کہ آنکھیں جھلکتیں وہ پلٹ گئی تھی، مگر ابھی ایک قدم بھی نہ بڑھا سکی تھی جب اس کا بازو اسفندیار کی آہنی گرفت میں تھا۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب اسے عقب سے کمرے کا دروازہ کھلتا محسوس ہوا تھا اور پھر اسے پوری قوت کے ساتھ بند کیا گیا تھا۔ سلام پھیرتے ہی اس نے کمرے میں مارچ کرتے گلریز کو دیکھا، جو کل رات کے بعد اب نظر آیا تھا۔ آپ جیل سے چھوٹ گئے؟ کیا بول رہی ہے؟ کیا پاگل ہے یہ درخنے اور محضلہ دونوں۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی نکلا تھا۔ گلریز جو اس وقت شدید اشتعال میں تھا، نظر پھیرتے اس کی جانب دیکھا۔ تم اور تمہارا وہ خبیث لالا جو پورے شہر کا سردار بنا گھومتا ہے، اس کی تو یہی خواہش تھی میں ساری زندگی وہیں رہوں۔ اس کے سلگتے لہجے پر درخنے کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ لالا کیوں بھیجیں گے آپ کو جیل؟ گلریز قدم بڑھاتا اس کے سر پر آ پہنچا۔ درخنے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیوں؟ تم سے نکاح کرنے پر وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا؟ اسے بازو سے تھامتا نزدیک کر گیا۔ درخنے کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی جب وہ انتہائی بے بسی سے بولی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے لالا سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے زبردستی شادی کر لی، اب اور کیا بچا ہے؟ ماریں گے؟ اس کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر رخسار پر گرا تھا۔ گلریز جو اس وقت بے پناہ غصے میں آیا تھا، اس پل جیسے اس لڑکی کے ایک آنسو نے اسے گلیشیئر کی طرح پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے ساتھ برا نہیں کر پا رہا تھا، اس کے بھائی کا بدلہ اس سے نہیں لے پا رہا تھا، اور اسی ٹرانس میں اس نے ہاتھ بڑھاتے درخنے کے رخسار پر بہتا آنسو پوچھ دیا۔ وہ بے اختیار آنکھیں بند کر گئی تھی، جبکہ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گر رہے تھے۔ جان سے مارنا ہوتا تو اب تک میرے سامنے کھڑی نہ ہوتی تم۔ درخنے اپنی عزت بنایا ہے، اب تم اسفندیار کی نہیں میری عزت ہو، مگر ہوں تو بدلے کی آگ میں جلنے والی ہی نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر شکوے آ رہے تھے آج۔ شاید تنہائی اور اکیلا پن وقت سے پہلے دیمک کی طرح اسے کھانے لگی تھی، اور اس لمحے گلریز خان کو خود پر تف محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے بدلے کی آگ میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی سے کھیل گیا تھا، مگر اسفندیار سے بدلہ نہ لیتا تو آج یہ لڑکی اس کے ساتھ بھی نہ ہوتی، اور اس عجیب سے انکشاف پر وہ خود جیسے ٹھہرا رہ گیا تھا، جبکہ درخنے اسے خاموش کھڑا دیکھ دبے قدموں پیچھے ہٹ گئی تھی۔
محزلہ نے بے ساختہ پلٹتے اس کی پرجلال آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر وہ اسے لیے اپنی کار کی سمت بڑھ گیا۔ محزلہ ایک پل کے لیے حیران و پریشان رہ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ شٹ اپ! جتنی بکواس کرنی تھی کر چکی، اندر بیٹھو۔ ڈرائیور سے کیس چھینتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ وا کیا تھا۔ محزلہ سہم سی گئی۔ اسفندیار اسے زبردستی سیٹ پر بٹھاتا دروازہ لاک کر گیا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ دنگ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اسفندیار کے کار سٹارٹ کرنے پر سیکیورٹی گارڈز پھرتی سے مین گیٹ کھولا تھا اور ان کی گاڑی ہوا کی رفتار سے گیٹ سے نکلتی ویران سڑک پر دوڑنے لگی۔ محزلہ جس نے سیٹ بیلٹ تک نہیں باندھی تھی، اس قدر تیز چلانے پر اس کے اوزان ختم ہونے لگے۔ ایک ہاتھ سے دروازہ جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈیش بورڈ تھامتی چیخی تھی، آخر ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ مروائیں گے کیا؟ کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ اسفندیار نے ایک ترچھی کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ محزلہ کی آنکھیں پھیلنے لگیں۔ اس شخص کا جنونی لہجہ اسے وحشت زدہ کر گیا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ تمہیں یہ سمجھانا کہ کسی کا ضبط آزمانے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ تمہارے الفاظ کسی کے دماغ کے پرکھچے کیسے اڑاتے ہیں؟ ان کی گاڑی مین روڈ پر دوڑ رہی تھی اور اسی پل سامنے سے ایک ٹرالر آ گیا تھا۔ محزلہ کی چیخوں کے ساتھ آنسو بھی نکلنے لگے۔ وہ بے اختیار اسفندیار کا بازو تھام گئی تھی۔ اسفندیار نے بھی بروقت کٹ مارتے دونوں کو ہی موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ گاڑی ہائی وے کے روڈ پر چرچراتی ہوئی رکی تھی۔ محزلہ پریشر کے سبب ڈیش بورڈ سے ٹکراتے بچی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ اسفندیار کے بازو پر بھی تھا۔ کار رکنے پر دونوں ہاتھ چہرے پر رکھتی پھوٹ کر رونے لگی۔ ویران سڑک پر کھڑی کار میں اس کی سسکیاں ابھر رہی تھیں، مگر اسفندیار کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ ایک قہر آلود نگاہ اس کے لرزتے وجود پر ڈالی تھی اور یکدم دونوں بازوؤں سے تھامتا اسے اپنی سمت متوجہ کر گیا۔ تمہاری تو شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا میں۔ اس کے پھنکارنے پر محزلہ رونا بھلاتی متحیر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کہا تھا ابھی اس نے؟ ہاں، محزلہ برلاس، تمہارا چہرہ دیکھنے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا، جانتی ہو کیوں؟ اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات وہ بخوبی پڑھ گیا تھا جب مزید بولا، کیونکہ تم کبھی اس رشتے کو نبھا ہی نہیں سکتی، تم نبھانا ہی نہیں چاہتی، بس مجھ سے جان چھڑوانے اس رشتے کو کسی طرح ختم کرنے میں لگی رہتی ہو۔ محزلہ پتھرائی نگاہوں سے اس کے اشتعال انگیز چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ بس کیا بکواس کی تھی تم نے اس دن؟ تمہیں طلاق دے دوں اور تم اپنی راہ لو۔ تم نے ایک پل کے لیے بھی اپنے اور میرے درمیان بتائے وقت کا نہیں سوچا، ایک بار الزام لگنے پر مجھ سے ڈسکس کرنے کا نہیں سوچا، کیونکہ تمہارا اصل موٹو تو مجھ سے پیچھا چھڑوانا تھا، ہے نا؟ اس کے دھاڑنے پر محزلہ کے منہ میں جیسے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسفندیار یہ سوچے بیٹھا تھا۔ اس کے سرد رویے کی یہ وجہ ہوگی۔ میں شٹ اپ! تمہاری بکواس نہیں سننی مجھے۔ تم تو اس انتظار میں تھی کہ اس الزام کی آڑ میں بس اس رشتے سے جان چھڑا لو گی، ہے نا؟ اس کے سنگین لہجے پر وہ لب کاٹتی آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مگر یاد رکھو، اس رشتے سے مرتے دم تک آزادی نہیں ملے گی، مگر اب تمہیں میری نرمی بھی نہیں ملے گی۔ تم لائق نہیں ہو اس کے کہ میں اپنا قیمتی وقت اور جذبے تم پر لٹاؤں۔ تنفر سے کہتا کار سٹارٹ کر گیا تھا، جبکہ محزلہ اس ظالم کی بات پر ساکت رہ گئی تھی، مگر اسفندیار نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی، بلکہ کار ٹرن کرتا واپسی کے راستوں پر کار گھما گیا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں ان کی کار بنگلے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے گارڈز بھی گاڑیوں سمیت وہیں موجود تھے۔ اترو! محزلہ اپنی لرزتی تھوڑی لیے آنسو ضبط کرتی کار کا دروازہ وا کر رہی تھی جب اسفندیار نے ڈیش بورڈ سے ایک خاکی رنگ کا اینولپ نکال کر اس کی گود میں پھینکا تھا۔ محزلہ نے چونکتے اینولپ کو اور پھر اسے دیکھا، مگر اسفندیار ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا؟ جاہل نہیں ہو، پڑھ لینا، اترو اب۔ محزلہ اس کے سر تاثرات دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے لرزتے ہاتھوں سے اینولپ تھامتی کار سے اتر گئی۔ اسفندیار کار سٹارٹ کرتا حویلی کے راستوں کی سمت بڑھ گیا۔ ارے خانہ! تائی اور زمدہ ابا صاحب کے ساتھ بیٹھی رات کا کھانا کھا رہی تھیں جب اسفندیار لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ تائی سمیت زمدہ کے چہرے پر بھی رونق دوڑ گئی تھی۔ وہ انہی کی سمت آتا ابا صاحب کو سلام کر گیا۔ انہوں نے سر کے اشارے سے جواب دیتے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ دریاب کی چیئر کھسکاتا بیٹھ گیا جو پچھلے 10 دن سے گھر سے غائب تھا۔ کب لوٹے لاہور سے؟ اور سامان کہاں ہے؟ شام کو ہی واپسی ہوئی ہے۔ کھانا نکالوں خان؟ اس کے لیے پلیٹ اٹھاتے زمدہ نے پوچھا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے منع کر گیا۔ زرغان کو ساتھ لایا ہوں، چچی کی سائڈ تھا، کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا۔ اس کی بات پر ٹیبل پر بیٹھے تینوں افراد پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پانی دو مجھے، اسفندیار نے زمدہ کو مخاطب کیا۔ ان ماں بیٹی کا تو بڑا دل لگ گیا ہوگا وہاں۔ یہ تائی تھیں جس نے پھپولا پھوڑا تھا، کیونکہ روشینہ کے جانے سے حویلی کا سارا بوجھ ان کے کندھوں پر آن گرا تھا۔ بہو تو ابھی ان کی پوری طرح صحیح ہوئی نہ تھی جو اس پر ذمہ داریاں ڈالتیں۔ اب اتنی جلدی تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، وقت لگے گا۔ اس کے سپاٹ
ڈاٹ لہجے پر ابا صاحب ہنکارا بھر گئے۔ ہمارا خاندان کو بکھیر کر رکھ دیا اس لڑکی نے، متنفر لہجے میں کہتے کھانے کی جانب متوجہ ہو گئے، جبکہ تائی کو انہوں نے موقع تھما دیا تھا۔ کہاں اس ٹیبل پر رونق ہوا کرتی تھی۔ میری بیٹی اس لڑکی کی وجہ سے دور ہو گئی مجھ سے، اور بیٹا دریاب بھی آپ ہی کا بیٹا ہے، کل کال کر کے خیر خبر لیں کہاں غائب ہے۔ وہ ضد چھوتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تائی ابا صاحب کے آگے چور سی بن گئیں۔ میں نے بات کی تھی دریاب سے، کہہ رہا تھا کچھ مصروفیات ہیں خانہ، ہمیں سننے میں آیا ہے تم نے زرغان کا داخلہ لاہور سے ختم کروا دیا ہے۔ ابا صاحب نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔ اسفندیار نے ان کے کرخت چہرے کی سمت دیکھا تھا اور پشت پر ہاتھ باندھتا سر اثبات میں ہلا گیا۔ ہاں صحیح سنا ہے، یہی ملٹری اسکول میں کروا رہا ہوں۔ اس کا انداز بھی دادا جیسا ہی تھا، جبکہ تائی اور زمدہ دونوں نے ہی پہلو بدلا تھا۔ کیوں؟ اس اسکول میں کیا مسئلہ تھا؟ اچھا تھا ان کے فسادی ماحول سے دور تھا ہمارا بچہ، وہ اپنی ناگواری دبا نہ سکے تھے۔ ان کا پوتا ان کا ضرورت سے زیادہ ضبط آزما چکا تھا، مگر میں مطمئن نہیں تھا۔ نہ وہاں کا ماحول اس قابل ہے، نہ سیکیورٹی کیا برائی ہے؟ اتنا سال سے پڑھ رہا ہے وہاں اسکول میں سکون سے۔ اس بار اسفندیار کے چہرے پر سختی سی دوڑ گئی۔ آپ کو میرے فیصلے پر اعتراض ہے؟ اس بار اس کا لہجہ تائی اور زمدہ دونوں کو چونکا گیا تھا، جبکہ ابا صاحب لب بھینچتے اسے گور رہے تھے۔ صرف فیصلہ نہیں، فیصلوں بولو خانہ، تم تو اب ہر فیصلہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارا مرضی جانے بغیر کر رہے ہو۔ ان کا انداز بڑا شکایتی اور طنزیہ تھا۔ مجھے تو لگتا تھا آپ ساتھ کھڑے ہیں میرے، یہ آپ کے اور میرے فیصلے الگ کب سے ہونے لگے؟ اور اسفندیار ابا صاحب کی دکھتی رگ پر پاؤں رکھ گیا تھا۔ وہ لب بھینچتے اسے گھورتے رہے۔ خانہ، تم ہماری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، اتنی چھوٹ ہم نے اپنا اولاد کو بھی نہیں دی۔ ان کے انداز میں خفگی اور محبت دونوں تھیں۔ وہ سردار بھی نہیں تھے ابا صاحب۔ کل آپ زرغان کے لیے میری جگہ میٹنگ اٹینڈ کریں گے، کیونکہ مجھے جرگے کے ایک اہم فیصلے کے لیے بیٹھنا ہے کل۔ ان کا ہاتھ تھپکتا وہ مڑ گیا تھا۔ زمدہ جلتی آنکھوں سے اسفندیار کو دور سے دور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا محضلہ کو حویلی سے اس کی وجہ سے نکالا گیا تھا یا خود محضلہ کے لیے۔ اس وقت وہ بیڈ روم میں بند دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے بڑا لفافہ گھور رہی تھی۔ اس میں کیا تھا اسے نہیں معلوم تھا، مگر جس انداز میں اسفندیار اسے تھما کر گیا تھا اس کا دل لرز رہا تھا۔ آنسو بار بار آنکھوں میں آ رہے تھے اور بار بار وہ ہاتھ کی پشت سے رگڑ رہی تھی۔ یہ آنسو کس سبب نکل رہے تھے اسے خود نہیں معلوم تھا۔ شاید اسفندیار جو سختی آج اختیار کر گیا تھا، یہ اسی کی بجلیاں تھیں جو اب اس پر گر رہی تھیں۔ وہ چاہے خود پر کتنے بھی خول چڑھا لیتی تھی تو حساس اور اندر سے وہی عام سی لڑکی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے رشتے سے منسلک ہو چکی تھی جس کا کبھی گمان بھی نہ کیا تھا، اور وہ شخص اس پر اسی رشتے کے حوالے سے اب حق جتا رہا تھا۔ مگر کہاں غلط تھا وہ؟ ہر بار وہ یہی تو کرتی آئی تھی، چاہے لڑائی کسی سے بھی ہوتی، اس کے ساتھ کوئی بھی غلط کرتا وہ اسفندیار کا گریبان پکڑنے پہنچتی تھی، اور ہمیشہ اسی نے اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ اور کیوں نہ کرتی؟ اس شخص سے منسلک لوگ جس طرح اس کے ساتھ سلوک کرتے تھے، وہ کیوں نہ پھر اپنی کڑواہٹ اس پر نکالتی؟ لیکن اگر آج وہ پھٹا تھا تو رد عمل بے وجہ نہ تھا۔ محضلہ برلاس اسے اس مقام پر لے آئی تھی جہاں اس کے دل میں اس کے لیے صرف کڑواہٹ اور غصہ بچا تھا۔ تم میری نرمی کے لائق نہیں ہو۔ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ کیا واقعی وہ شخص اس کے رویے کی وجہ سے منہ پھیر چکا تھا؟ اور آج یہ دل اس قدر غمگین کیوں ہو رہا تھا؟ کیوں؟ محضلہ تم تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ تم سے دور ہو جائے، اب یہ غم کیسا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ لرزتے ہاتھوں سے لفافہ اٹھایا تھا اور ایک جانب سے چاک کر گئی۔ اندر کچھ کاغذات تھے۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنا شروع ہو گیا۔ یہ کس چیز کے پیپرز تھے؟ ایک روح فرسا خیال اس کے ذہن سے گزرا تھا جو اسے بالکل زرد کر گیا۔ ناممکن، انہوں نے خود کہا ہے وہ مجھے نہیں چھوڑیں۔ مگر سوال پھر وہی تو کہ یہ کس چیز کے پیپرز تھے؟ اور آخرکار وہ کانپتے ہاتھوں سے پیپرز نکالتی کھول گئی۔ مگر جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس نے عجلت میں باقی صفحے پلٹے تھے، مگر وہاں بھی وہی لکھا تھا جو پہلے صفحے پر تھا۔ محضلہ اسی پل کمرے کا دروازہ وا کرتی روشینہ کپڑوں کا بیگ لیے داخل ہوئی تھیں۔ خانہ کے بیگ سے کپڑے نکال کر اپنی کبرٹ، مگر ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب ان کی بیٹی نے زرد چہرہ اور نم آنکھیں لیے انہیں دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ سب خیریت تو ہے؟ بیگ ایک جانب رکھتی متفکر تاثرات لیے قریب چلی آئی تھیں۔
مورے یہ اس نے آواز کی لرزش قابو کرنے کی کوشش کرتے کاغذات کی جانب دیکھا۔ روشینہ نے الجھن بھری نظروں سے کاغذات دیکھے تھے۔ کس چیز کے کاغذات ہیں یہ؟ تم سے پوچھ رہی ہوں محضلہ ایک نم نگاہ کاغذات پر اور پھر ان پر ڈالی۔ اسفند دے کر گئے ہیں۔ اسفند؟ کیا مطلب؟ تم پہیلیاں بجھانا بند کرو گی؟ ان کا دل اب بیٹھنے لگا تھا۔ انہوں نے میرے حق اس نے آنسو حلق میں اتارے تھے۔ حق مہر کے عوض یہ گھر میرے نام کر دیا ہے۔ کیا؟ روشینہ کو لگا انہیں سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ کیا کر دیا ہے؟ اور ہاتھ بڑھاتی اس سے پیپرز لے گئیں۔ وہ کوئی جاہل نہ تھیں، اس لیے یہ پیپرز پڑھ سکتی تھیں۔ جیسے جیسے صفحے پلٹ رہی تھیں بیٹی کی بات کی تصدیق ہوتی جا رہی تھی۔ پیپر سے نظر ہٹاتے انہوں نے سکتے میں بیٹھی بیٹی کو دیکھا تھا اور گہری سانس بھرتی پیپرز بند کر گئیں۔ یہ ایک بڑا مگر بہترین قدم ہے جو خانہ نے اٹھایا ہے۔ ماں کے پرسکون لہجے پر اس کی بھویں سکڑیں۔ بہترین؟ کیا بہترین ہے اس میں کیا کروں گی اس گھر کا؟ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ لیا ہے۔ بیٹی کو پیپرز واپس تھما گئیں۔ اب یہ سنبھال کر رکھو اور انہی سے پوچھنا، مگر پہلے ان کے کپڑے کبرڈ میں رکھو۔ ان کے اطمینان بھرے انداز میں کہہ کر پلٹنے پر محضلہ ششدر رہ گئی۔ یہاں اس کے پیٹ میں ہول اٹھ رہے تھے اور اس کی ماں معاملے کو یوں لائٹلی لے کر آگے بڑھ گئی تھیں۔ نہ جانے وہ کتنی دیر یہاں سر پکڑی ان پیپرز کو گھورتی رہی تھی اور آخر میں اس کے ذہن میں جو بات ابھری تھی وہ اسے مزید بے چین کر گئی۔ خون بہا میں بیاہی لڑکیوں کو کب حق مہر ادا کیا جاتا ہے؟ اور اگر یہ کر بھی رہا تھا تو کیا مہر مقرر ہوا تھا اس کا؟ ایگزیکٹلی اس نے تو کچھ سنا بھی نہیں تھا۔ اور واٹ دا ہیل، اگر آپ کی خون بہا، ویسے تو یہ رسم ہی کوئی 2 روپے کی ہے، یہ تو گورنمنٹ کو بین لگا دینا چاہیے، مرڈر کر دو ان لوگوں کا جو یہ رسم کریں، جو لڑکیوں کو بھیڑ بکری سمجھے۔ اور اگر ہو بھی گئی ہے تو یار نکاح ہوا ہے تمہارا، نکاح میں حق مہر از اے مسٹ تھنگ۔ خون بہا میں آئی ہو تو پھر وہ نہیں ہوا، حق مہر نہیں ہوا؟ واٹ نان سینس۔ کل اتنے دن بعد اسفندیار گھر لوٹا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اسے وقت ضرور دے گا۔ اتنے دن کی جدائی اور اکیل پن کے بعد وہ چاہتی تھی اسفندیار اس کے پاس رہے، اسے کچھ وقت دے۔ وہ تو اپنی اس حالت میں اسفندیار کے چھوڑ کر جانے پر ہی خفا تھی۔ اس نے اولاد کھوئی تھی، اتنا بڑا سانحہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ اسے اس وقت سب سے زیادہ اسفندیار کی ضرورت تھی، مگر وہ اسے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ مگر اب جب لوٹا تھا اس کے پاس اس کے لیے اب بھی فرصت نہیں تھی۔ کل ساری رات اس نے اسفندیار کا انتظار کیا تھا، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی کمرے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ساری رات اسٹڈی میں گزار دی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ نہ جانے پھر کب کمرے میں لوٹا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اسفندیار کی جانب دیکھا جو ٹاول سے بال رگڑتا باہر نکل آیا تھا، مگر اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ زمدہ کی جانب دیکھا بھی نہ تھا۔ خان اسفندیار جو اپنے ہی خیالوں میں تھا اس کی آواز پر چونکا تھا۔ زمدہ قدم اٹھاتی اس کے نزدیک چلی آئی۔ تم کیوں اٹھ گئیں؟ کل ساری رات آپ کی منتظر رہی کہ شاید اپنے قیمتی لمحوں میں سے کچھ وقت مجھے دے دیں، مگر آپ نے میری طرف ایک بار مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے شکوہ کر رہی تھی۔ اسفندیار بے اختیار لب بھینچ گیا۔ ایسا نہیں ہے زمدہ، میں آج کل بہت مصروف ہوں، سر اٹھانے کی فرصت نہیں، ساری رات اسٹڈی میں رہا ہوں، مگر مجھے بھی تو ضرورت ہے آپ کی۔ میں اتنے بڑے غم سے گزر گئی اور آپ میرے ساتھ نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اب دل بھر گیا آپ کا مجھ سے؟ اس کے شوقی لہجے پر اسفندیار ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ یہ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ کوئی کھانے کی چیز یا شو پیس ہو جس سے دل بھر جائے؟ زمدہ بیوی ہو تم میری، تمہاری اپنی اہمیت ہے، مگر تمہیں بھی میری مصروفیت سمجھنی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی ہماری اولاد کی بات، تو اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اب جب وہ چاہے گا دوبارہ دے دے گا۔ زمدہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی نو جو بھی ہوا اس میں زمدہ کا فالٹ ہے، مطلب زمدہ نہیں فضول حرکت کی جو بھی کیا، بٹ شی از گوئنگ تھرو کرائسس، اور اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہی ہے۔ ہی شوڈ مطلب ایٹ لیسٹ اس کے ساتھ تو رہے، اس کو تھوڑا سا تو حوصلہ دے، حد ہوتی ہے۔ کام کام کام، جینا حرام۔ خان چاہے کوئی بھی چھوڑ جائے، بس آپ مت چھوڑیے گا مجھے، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، یہ میرا دل جانتا ہے۔ میں کس طرح آپ کو اس محضلہ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ وہ بس گہری سانس بھر گیا تھا۔ کہیں نہیں جا رہا میں، اور تم ابھی پراپرلی ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کرو، نہ اتنا چلنا پھرنا بہتر ہے تمہارے لیے، نہ ہی اسٹریس۔ اس نے زمدہ کو خود سے الگ کرتے سمجھایا تھا، مگر وہ بس بنا
بنا پلک جھپکائے دیکھتی رہی۔ زرغان کو آپ روشینہ ماسی کے لیے واپس آئے ہیں نا؟ اس کے غیر متوقع سوال پر اسفندیار کی بھویں یکدم ہی سکڑی تھیں۔ تمہارا کیا لینا دینا اس معاملے سے؟ اس کے لہجے میں سختی سی در آئی تھی، مگر زمدہ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں لے گئی۔ میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، آپ نے صحیح کیا۔ وہ جتنی اکیلی تھیں اتنے سالوں سے، اب زرغان ان کی تنہائی اور اداسی دور کر دے گا۔ اس کے الفاظ پر اسفندیار ایک پل کے لیے بالکل حیران رہ گیا۔ ایسے مت دیکھیں، میں محضلہ اور اپنے درمیان ہوئے واقعے کی وجہ سے ان کا برا نہیں چاہوں گی۔ ہمیشہ سے انہوں نے اس گھر کی خدمت کی ہے۔ اس کے سمجھداری سے کہنے پر اسفندیار نرمی سے اس کا رخسار تھپک گیا۔ زمدہ مسکراتی اس کے کپڑے نکالنے کبٹ کی سمت بڑھ گئی، مگر اسفندیار کے پاس سے ہٹتے ہی اس کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے تھے۔ اس کی ماں صحیح کہہ رہی تھی، اسفندیار نے یہ قدم صرف ان چال باز عورتوں کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ اسفندیار نے بیٹھک کا دروازہ بنا نوک کیے کھلنے پر دستاویزات سے نظر اٹھا کر دیکھا تھا، جہاں سفید کرتا شلوار میں ملبوس بڑی ہوئی شیو لیے دریاب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے دیکھ وہ لب بھینچ گیا۔ کسی نے قیدی بنایا ہوا تھا؟ اس کے طنز پر دریاب جبڑے بھینچتا برابر والے صوفے پر آ بیٹھا۔ آپ نے کیوں بلایا ہے؟ تاکہ جان سکوں۔ اور کتنے دن گوشہ نشینی اختیار کرو گے؟ میں وہاں پنڈی میں معاملات سنبھال رہا ہوں، گوشہ نشین نہیں ہوگا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اس کی زندگی پر تمہارا اختیار نہیں ہے۔ دریاب نے چونک کر بھائی کو دیکھا تھا۔ وہ موو آن کر چکی، تم بھی کر لو۔ کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خود کو کس عذاب میں دھکیل چکی ہے، اور ان حالات میں آپ چاہتے ہیں میں موو آن کروں۔ اس کا لہجہ بڑا زخمی سا تھا۔ تو کرو انتظار بیٹھ کر پھر، مگر اب یہ روگ تمہارے چہرے پر نظر نہ آئے۔ اس کا انداز بڑا دو ٹوک تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے لگ رہا تھا کہ بریال خان کی واپسی کی اصل وجہ یہی تھا۔ اسے کہیں سے تو بھنک لگ چکی تھی، اور اس کا بھائی بھی تو کھلم کھلا اپنے عاشقی اور دیوانگی کے روپ دکھاتا پھر رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے شک پڑ گیا ہو۔ گھر سے دور ہوں، شہر چھوڑ دیا، اب کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کروں؟ نہ تم گھر چھوڑو گے نہ شہر، اب واپس نہیں جاؤ گے، پھر شکایت بھی آپ کو ہوگی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا تھا۔ اسفندیار نے تیوری پر بل ڈال کر اسے گھورا تھا۔ تم موقع مت دینا، اور کل تمہیں زرغان کے ایڈمیشن کے لیے جانا ہے اسے لے کر۔ ابا صاحب آج نہیں جا سکے۔ دریاب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ زرغان کا ایڈمیشن؟ مگر وہ تو لاہور میں پڑھ رہا ہے، یہاں ہو تو کسی بات کی خبر ہونا۔ اب یہی منتقل کر دیا ہے میں نے اسے۔ اس کے لتاڑنے کا نوٹس لیے بنا دریاب نے بڑے متعجب انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بڑے مارکیٹ سر کیے جا رہے ہیں کسی کے لیے، گھر الگ شفٹ کروا دیا، زرغان کو بھی لے آئے۔ اس کے معنی خیز انداز پر اسفندیار کی تیوری کے بلوں میں یکدم ہی اضافہ ہوا تھا۔ کس کے لیے کروں گا یہ میں؟ بتانا پسند کرو گے؟ ایک ہی تو ہے جو آپ سے امپریس نہیں ہوتی۔ اس کا وار بڑا کاری تھا۔ اسفندیار کے چہرے پر ناگواری سی پھیلنے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور حد میں رہو۔ کیوں؟ یہ جھوٹ ہے کہ آپ نے جان کر اسے حویلی سے دور کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے حویلی والے اس کا اور چچی کا جینا حرام کر کے رکھتے ہیں۔ اس کا لہجہ بڑا چیلنجنگ سا تھا۔ اسفندیار جبڑے بھینچتا اسے گھورتا رہا، مگر پھر بولا تھا، تم بھول رہے ہو، زمدہ کے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے، اسی لیے یہ حفاظتی مگر تحفظ آپ نے محضلہ کو دیا، اور اس کی اولین خواہش پوری کر دی۔ حویلی کے کس فرد کو نہیں پتا کہ بچپن سے محضلہ کا دلی ارمان تھا حویلی سے نکلنے کا؟ اچھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ تو سزا کے طور پر۔ بس کر دیں لالا۔ دریاب اب آہستہ سے ہنس دیا۔ میں نے آج تک آپ کو صفائیاں دیتے نہیں دیکھا۔ اسفندیار یکدم ہی سلگ اٹھا۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ مزید خراب ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں کے سامنے سے۔ چور پکڑ آ گیا۔ خان حویلی پر ایک نیا بم سیال خان نے گرایا تھا۔ جب اس کے اچانک نکاح کی خبر آئی تھی، ابا صاحب نے گل مکئی اور اسے حویلی میں طلب کر لیا تھا۔ ان کے غصے کی انتہا نہ تھی۔ دراصل بات کچھ یوں تھی کہ سیال نے اپنی یونی فیلو سے نکاح کیا تھا، جو ان کی برادری کی بھی نہ تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ کسی اور کو ہی پسند کرتا تھا۔ سو بیڈ نا، مطلب درخنے اگر وہ نہ بھی ہوتا درخنے کے ساتھ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ غلط تو نہیں ہے ویسے، بچپن میں منگنیاں کیوں کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی غلط تو ہے کچھ انداز سے دیکھا جائے تو۔ شی از انوسینٹ۔
وہ تو سیال کو سامنے دیکھتے ہی پھٹ پڑے تھے۔ اپنے ماموں کے نقش قدم پر چل کر اپنا انجام بھی ویسا ہی کرو گے سیال خان؟ تم نے بڑوں کو عزت دیے بغیر اپنا زندگی شروع کیا ہے، یہ اوقات ہے تمہارا نظر میں ہمارا؟ سیال سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ پہلے سے جانتا تھا یہ سب اسے سننا پڑے گا، مگر جو اہم چیز تھی وہ تھا اس کی محبت کا اس کے ساتھ ہونا۔ تمہارے اس خفیہ نکاح کا مطلب تو یہ ہے کہ تم ہمارا پوتی سے رشتہ جوڑ کر ہمارا ناک کے نیچے چکر چلا رہے تھے۔ سب ہی لاؤنج میں موجود تھے، بڑی پھوپھی بھی موجود تھیں، اسفندیار اور دریاب بھی ابا صاحب کے نزدیک ہی لب بھینچے بیٹھے تھے۔ ان دونوں نے اپنے لبوں سے کچھ نہ نکالا تھا، اب ان کا بولنا بنتا بھی نہ تھا۔ وہ کس لیے بولتے؟ سیال اب ان کی بہن کا منگیتر نہ تھا، وہ رخصت ہو چکی تھی، اس لیے سیال اپنے لیے جو چاہے ویسا لے سکتا تھا۔ یہ سچ نہیں ہے ابا صاحب، خدا کی قسم یہ سچ نہیں ہے۔ سیال تڑپ اٹھا تھا، میں نے درخنے کو دھوکہ نہیں دیا، اگر وہ ابھی یہاں موجود ہوتی تو میں صرف اسی سے شادی کرتا۔ پھر اس کا کیا ہوتا جسے گھر چھوڑ کر آئے ہو؟ ان کا طنزیہ انداز سب کو ہی اپنی اپنی جگہ پہلو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ کیا ہم سے مشورہ تک نہیں لیا؟ نہ جانے کس برادری کا لڑکی اٹھا لائے ہو، ہمارا خاندان کا لڑکیاں کیا ختم ہو گیا تھا؟ وہ پھر گرجے تھے، آپ ایک بار مل تو لیں ابا صاحب اس سے، وہ بہت اچھی ہے، موری نے دیکھی ہے۔ دفع ہو جاؤ اپنا شکل کو لے کر، ہم اس کا تو کیا تمہارا شکل بھی نہیں دیکھیں گے اب۔ ان کے مشتعل انداز پر سیال نے بے بسی سے آس کے ملے جلے تاثرات لیے اسفندیار کی جانب دیکھا۔ لالا آپ بھی یہی جاتے ہیں؟ اور سب کی نگاہیں اب اسفندیار پر ٹک گئی تھیں، خاص کر دائی کی، جو بیٹی کے لیے پہلے ہی غمگین تھیں، اب اور نڈھال ہو گئی تھیں۔ اگر درخنے اس گھر میں موجود ہوتی اور تم یہ قدم اس وقت اٹھاتے تو تمہیں تمہاری بیوی کے پاس جانے کے قابل نہ چھوڑتا میں۔ اس کا انداز بھی لچک تھا، مگر اب چونکہ حالات بالکل مختلف ہیں، درخنے کے ساتھ پہلے ہی ظلم ہو چکا، مگر اس کی نئی زندگی چاہے زبردستی ہی صحیح شروع ہو چکی ہے، تو میں تمہیں کچھ کہنے کا جواز ہی نہیں رکھتا۔ سیال لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، مگر تمہیں ابا صاحب کو بتا کر نکاح کرنا چاہیے تھا۔ نکاح کر رہے تھے، کوئی گناہ نہیں جو یوں چھپ کر کیا ہے، عزت سے لڑکی کو بیاہ لاتے۔ کیا اس کی عزت نہیں کروانی تم نے؟ اس کا لہجہ لتاڑتا ہوا تھا۔ ابا صاحب نے پوتے کو فخریہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں معافی مانگتا ہوں ابا صاحب سے، مگر اب وہ میری عزت ہے لالا، اور رہے گی۔ تم پورے شہر کو بلا کر ولیمہ کرو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ شادی کر چکے ہو۔ اس بار سیال نے حیرت سے سر اٹھاتے اسے دیکھا تھا، بلکہ سب ہی کے یہ تاثرات تھے۔ ابا صاحب نے انتہائی خفگی سے پوتے کو دیکھا تھا تاکہ پورا شہر ہمارا ناک کٹتا دیکھے۔ اسفندیار نے رخ موڑتے ابا صاحب کو دیکھا تھا۔ کیسی ناک ابا صاحب؟ اس نے تو الٹا آپ کی پگ اور اونچی کر دی، پہلے چچی اور اب اس کی بیوی نازلین۔ جب دشمن کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا سیال نے کسی مخالف برادری کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اور اس کا وار ابا صاحب کو ایک پل کے لیے لاجواب کر گیا۔ سیال کا دل چاہا تھا اس وقت اسفندیار کے سینے سے لگ جائے۔ لاؤنج میں چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا تھا، جب وہ بولے، مگر ہمارا ناراضی اور عزت کا کیا خانہ؟ ہر بار دل بڑا کر لیں۔ ایک روٹھی نگاہ نواسے پر ڈالی تھی۔ خاندان کے بیٹوں کے لیے تو ان کا دل ویسے بھی بہت وسیع تھا، وہ تو کرنا پڑے گا کیونکہ غلطی معافی کے قابل ہے، اور جہاں تک رہی ناراضی کی بات تو یہ خود منائے گا آپ کو۔ اسفندیار اس کے قریب جاتا پیٹھ تھپک گیا تھا، جبکہ ابا صاحب آج پھر پوتے کے آگے بے بس ہو گئے تھے۔ وہ جب یونیورسٹی سے پیپر دے کر لوٹی تو زرتاشا کو گھر میں موجود پایا تھا، جسے دیکھ وہ حیران رہ گئی تھی۔ زرتاشا کچھ دیر پہلے ہی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھی اور بہن کو قریب آتا دیکھ اٹھتی گلے سے لگا گئی۔ تمہیں کیسے چھوڑ دیا تمہارے شوہر اور ساس نے؟ سانس کیسے آئے گی اب انہیں؟ اس نے الگ ہوتے طنز کیا تھا۔ زرتاشا نرمی سے مسکرا دی، مگر محضلہ نے بغور دیکھا تھا، اس مسکراہٹ میں کوئی تازگی نہیں تھی۔ سچ بتاؤ آپا، کیسا رویہ ہے بریال کا اب تمہارے ساتھ؟ اس نے بریال کو لالا کہنا تو کب کا چھوڑ دیا تھا، اب نام لے کر ہی بات کرتی تھی۔ رویہ صحیح ہے، جب سے گئی ہوں مجھ پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا، مگر ان کی اپنی زندگی ہے۔ پھوپھی تو کہتی ہیں کاروبار میں مصروف ہیں۔ اچھا ہے مصروف ہی رہے منحوس انسان، تمہاری زندگی میں تو سکون رہے گا۔ وہ بس گہری سانس بھر گئی جب اچانک ہی چونکی تھی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے ضلع؟ اس کے ہاتھ چھوڑتے ماتھا چیک کیا اور چہرہ بھی زرد پڑ رہا ہے۔ محضلہ ماتھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتی سر جھٹک گئی۔ کچھ نہیں ہوا، صبح ناشتے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، ایسے ہی چلی گئی تھی پیپر کی ٹینشن میں، بس اسی لیے۔ کیا بے وقوفی ہے، پڑھائی کے چکر میں بیماری ڈال لو گی خود کو۔
کچھ نہیں ہوتا مجھے، ابھی پیناڈول کھا لوں گی، تم بتاؤ رکو گی نا؟ زرتاشا اس کے سوال پر سر نفی میں ہلا گئی۔ بریال نے منع کر دیا ہے، آنے کی اجازت ہی بڑی مشکل سے ملی ہے، شام تک چلی جاؤں گی بس۔ محضلہ کے چہرے پر تنفر پھیل گیا۔ بے غیرت انسان، یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا ایک اور موقع، میں بتا رہی ہوں۔ اچھا بس کر دو۔ روشینہ کو ناشتے کی ٹرے لیے کچن کی سمت سے آتا دیکھ اس نے بہن کو چپ کروا دیا تھا۔ زرغان بھی زرتاشا سے آ کر چپک گیا تھا۔ زرتاشا بے اختیار اس کے گرد حصار باندھتی سر پر بوسہ دے گئی تھی۔ اپا آپ کو پتہ ہے اب میں یہیں رہوں گا؟ ہاں مجھے پتہ ہے۔ زرتاشا نے اس کے بال بکھیرتے ایک نظر محضلہ کو دیکھا تھا جو نرم نگاہوں سے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ لالا کو ایک تھینکس تو بنتا ہے پھر۔ محضلہ نے چونک کر زرتاشا کو دیکھا جو معنی خیزی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس نظریں گھما گئی۔ واقعی خانہ ہی کی وجہ سے آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ روشینہ نے ایک مصنوعی گھوری بیٹے پر ڈالی تھی اور جتاتے انداز میں بولی۔ محضلہ لب بھیج گئی۔ آپ دونوں تو اس طرح کہہ رہی ہیں جیسے اوروں کی اولادیں تو ان کے پاس رہی ہی نہیں، صرف یہ احسان آپ پر کیا گیا ہے۔ فضول مت بولا کرو ہر وقت، ایک انسان کی نیکی کو تم یوں مٹی میں نہیں ملا سکتی۔ روشینہ نے اسے ڈپٹ کر خاموش کر دیا تھا۔ آپا آئیں میں اپنا پلے اسٹیشن دکھاؤں، لالا نے رزلٹ آنے پر گفٹ کیا تھا۔ تم چلو میں آ رہی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ خوشی سے چہکتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ آپ لوگوں کو پتہ چلا کل کیا ہوا ہے حویلی میں؟ زرتاشا نے زرغان کے جانے کے بعد ان دونوں کو مخاطب کیا۔ محضلہ بیزاری سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا گئی۔ وہاں سیاست کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ بیٹی کی بات نظر انداز کرتے انہوں نے زرتاشا سے استفسار کیا۔ سیال نے نکاح کر لیا ہے۔ محضلہ نے ٹھٹکتے اس کی سمت دیکھا تھا۔ کیا کر لیا ہے؟ محضلہ کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی تھی۔ نکاح؟ واٹ؟ مگر کس سے؟ اس کے لبوں سے بھی ساختہ نکلا تھا، جبکہ روشینہ تو اب تک بے یقینی کے عالم میں بیٹھی تھیں۔ اپنی یونی فیلو سے پھوپھی بریال کو بتا رہی تھیں۔ ابا صاحب نے بہت شور اور غصہ کیا مگر لالا نے معاملہ سنبھال لیا اور اس بار محضلہ کی بھویں شوٹ کر گئیں۔ وہ تو سمجھ رہی تھی ابھی اسفندیار کے غضب کا ذکر وہ کرنے والی تھی، مگر یہ کیا مطلب انہوں نے سیال کی سائیڈ لی؟ ہاں نا، تب جا کر ابا صاحب ولیمے کے لیے راضی ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے؟ محضلہ کی نگاہ سن بیٹھی ماں تک گئی تھی۔ یہ جنریشن تو ابا صاحب کے سارے کسب بل نکال رہی ہے۔ روشینہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ زبان سنبھالو، اور یہ صرف لالا ہیں جن کی سن لیتے ہیں ابا صاحب، ورنہ سیال تو کل رونے کے در پر تھا۔ کس قسم کا انسان تھا یہ؟ درخنے کو دھوکہ دے رہا تھا، اور جیسے ہی وہ منظر سے غائب ہوئی اسے موقع مل گیا۔ اسے اس پل درخنے کے لیے دل سے تکلیف ہوئی تھی، یعنی سیال اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا، شادی کر بھی لیتا تو کیا خوش رکھتا؟ بس دعا کرو اللہ درخنے کو بھی سکھ میں رکھے۔ روشینہ گہری سانس بھرتی بولی تھی۔ محضلہ اپنا بیگ اٹھاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں، مورے بانوں کے ہاتھ پیناڈول بھجوا دیں پلیز۔ وہ کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی جب روشینہ زرتاشا کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا واقعی خانہ نے سیال پر غصہ نہیں کیا؟ انہیں بھی اس بات کی بڑی حیرت تھی۔ نہیں، اور مورے وہ کس لیے کریں گے جب ان کی بہن ہی کسی اور کے نکاح میں جا چکی ہے؟ ایک طرح سے اچھا ہی ہوا۔ سیال اگر کسی اور کو پسند کرتا تھا تو درخنے کو خوش کیسے رکھتا؟ تو تمہیں لگتا ہے وہ گلریز کے ساتھ خوش رہے گی؟ زرتاشا ماں کی بات پر ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی، مگر پھر بولی تھی میں اور محضلہ بھی تو اسی چکی میں پسے ہیں مورے، مگر میری دعا ہے درخنے وہ تکلیف نہ اٹھائے۔ لاؤنج کے دروازے پر ڈور بیل بجنے پر ان کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ کام والی نسیمہ نے دروازہ وا کیا تھا، جہاں سے سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس بڑھی ہوئی شیو لیے دریاب اندر داخل ہوا تھا۔ روشینہ دریاب کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ زرتاشا اسے تو لگا کسی نے اس کا وجود پتھر کر دیا ہو۔ وہ اس شخص کے سامنے زندگی بھر نہیں آنا چاہتی تھی، مگر قسمت نے اتنا جلد انہیں ملا دیا تھا۔ ارے بیٹا دریاب، آؤ آؤ۔ روشینہ کی جانب بڑھتے دریاب کی نگاہ بھی شاکڈ ہوتی زرتاشا تک گئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ نگاہ پھیرتا روشینہ کی سمت متوجہ ہو گیا۔ السلام علیکم چچی، کیسی ہیں؟ الحمدللہ بیٹا ٹھیک ہیں ہم، آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت؟ زرتاشا ان دونوں کو سامنے والے صوفے پر بیٹھتا دیکھ بے چین سی ہو گئی۔ جی سب خیریت ہے، لالا نے مجھے زرغان کے ایڈمیشن کا کہا تھا، اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ ہاں خانہ کہہ تو رہے تھے کسی اسکول کا، آپ بتائیں کیا لیں گے، ٹھنڈا گرم یا کھانا لگواؤں؟ نہیں چچی وقت نہیں، کھانا نہیں کھا سکوں گا۔ اس نے ایک نظر فرسٹ رسٹ واچ دیکھتے نرمی سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی بچہ، اتنا اجلت میں آئے ہو، وہ بھی کام کی وجہ سے؟ چائے تو پی لو۔ ان کے خفا ہونے پر اسے ناچار چائے کے لیے ماننا پڑا۔ روشینہ چائے بنانے چلی گئی تھیں۔ زرتاشا کو اپنا مزید وہاں بیٹھنا مشکل لگنے لگا۔ میں زرغان کو بھیجتی ہوں۔ دریاب نے لب بھیجتے اس کی فرار کی کوشش دیکھی تھی۔ کتنی بزدل تھی وہ، بلکہ ظالم اس سے کہیں زیادہ تھی۔ فرار ہونے کے لیے بہانے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تم سے جواب طلبی کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اس کے زہر خون لہجے پر زرتاشا کا دل
دل ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ اس وقت وہ اتنی زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کہ زرتاشا اپنی جگہ جمی رہ گئی۔ بہت خوش ہوگی اب تو آخر کو اپنے دی گریٹ شوہر سے واپس جا ملی ہو۔ اس کا طنز اسے اندر تک کاٹ کر رکھ گیا۔ زرتاشا کے حلق میں گولا سا اٹکنے لگا۔ یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے فیصلہ لوں۔ آپ مجھے اس طرح اس ابیوزر کے پاس جا کر بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ دریاب نے آواز کو بمشکل دھیما رکھا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس جنگلی کو تم موقع دے کر سمجھ رہی ہو وہ انسان بن جائے گا؟ نہیں زرتاشا بی بی، ایسا نہیں ہوگا۔ زرتاشا نے زرد پڑتے بے اختیار کچن کی جانب دیکھا تھا۔ وہ تو شکر تھا روشینہ گلبانو کی جانب متوجہ تھی۔ آپ سے میں نے رائے نہیں مانگی، اپنی حد میں رہیں آپ۔ اور آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں چلی جاؤں؟ وہ مزید برداشت نہ کر سکی تھی، جبکہ دریاب کی تو بھویں سکڑ گئیں۔ تم مجھے اس کمینے سے کمپیئر کر رہی ہو؟ میں کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر رہی۔ آپ کیا چاہ رہے تھے؟ میں بریال سے رشتہ ختم کر کے آپ کے پاس آ جاتی تاکہ میری ماں، میں اور میری بہن جسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا، ہم سب کو اسی ذلت کی بھٹی میں دوبارہ دھکیل دیتے۔ آج وہ بولی تھی اور دریاب کو ایک پل کے لیے دنگ کر گئی تھی۔ اس نے آج تک اس لڑکی کو اتنا تلخ بولتے نہیں سنا تھا۔ ہم ایک بار پھر زندہ درگور ہو جاتے، اس خاندان میں کیا عزت بچتی ہماری، اندازہ ہے آپ کو؟ وہ بس ساکت کھڑا سراپے سوال بنی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میرے نصیب میں جو تھا وہ مل چکا ہے مجھے، اس لیے بہتر ہے آپ اپنی راہ دیکھیں، بھرائے ہوئے لہجے میں کہتی لاؤنج سے نکل گئی تھی، جبکہ سیڑھیوں کی اوٹ میں کھڑی محضلہ جن قدموں سے آئی تھی انہی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ اوکے، محضلہ کو فائنلی کچھ پتہ لگ گیا، بٹ یہاں پہ آئی تھنک اس نے صرف ایک موقع اس کو نہیں دیا، اس نے اپنی بہن اور ماں کا سوچ کے موقع دیا۔ سیکریفائزر بنی ہے بیسیکلی یہ، بٹ ضرورت نہیں تھی اس سیکریفائز کی۔ رات تک اس کا بخار زیادہ ہو گیا تھا۔ زرتاشا شام کو ہی واپس چلی گئی تھی اور اسے تلقین کر کے گئی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائے، مگر وہ تب سے کمرے میں پڑی تھی۔ اس کے دل پر ایک اور بوجھ آ گرا تھا۔ اپنی بہن کے غموں نے اسے مزید نڈھال کر دیا تھا۔ ان تینوں ماں بیٹیوں میں سے کیا کسی کو سکھ نہیں ملنا تھا؟ کہنے کو تو وہ الگ گھر منتقل ہو چکی تھی، اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو کر لی تھی، مگر وہ شخص اسے ایسا بے چین کر کے گیا تھا کہ 2 دن سے چین ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ دوسری جانب اس کی بہن اپنی محبت، اپنی خوشیوں سے صرف اس لیے دستبردار ہوئی تھی کہ حویلی والے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ کاش دریاب خان وقت پر صحیح فیصلہ لے لیتا تو آج اس کی بہن اپنے آنچل میں یوں دکھ نہ سمیٹ رہی ہوتی۔ تھوڑا سا پی لو بیٹا، طبیعت کیسے صحیح ہوگی پھر؟ روشینہ کب سے اس کے پاس بیٹھی سوپ پلانے کی کوششوں میں تھی، مگر وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ سر درد سے آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھیں اور جسم میں بھی حرارت ہو رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا مورے، آپ پلیز مجھے میڈیسن دے دیں۔ اسی پل کھلے دروازے سے جو ہستی اندر داخل ہوئی تھی، اسے دیکھنے کے لیے محضلہ کی آنکھیں بس ایک پل کے لیے اٹھی تھیں۔ گرے کرتا شلوار میں ملبوس، کندھوں پر سیاہ شال ڈالا، وہ لمبا چوڑا شخص کسی حاکم کی سی شان لیے کھڑا تھا۔ چونکتی اگلے ہی لمحے نظر پھیر گئی تھی، جبکہ اسفندیار نے گمبھیر آواز میں سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام خانہ، آئیں بیٹھیں۔ روشینہ نے سر پر موجود دوپٹہ درست کرتے کہا تو وہ بیڈ کے سائڈ میں موجود صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اسفندیار نے بغور اس کی حالت کا جائزہ لیا تھا۔ نیوی بلو مخمل کی شرٹ اور پاجامہ میں ملبوس تھی، دوپٹہ سائڈ میں پڑا تھا جسے کچھ دیر پہلے ماتھے سے کھولا گیا تھا۔ پشت پر اس کے گھٹاؤں سے بال کھلے پڑے تھے، جسے نہانے کے بعد ان پر بنا توجہ دیے یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔ سرخ چہرہ اور آنکھیں تو کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھ چکا تھا۔ کل کہا تھا میں نے اگر بخار ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چل لیتے ہیں، مگر ٹال گئی، پھر ساری رات جاگ کر پڑھا اور صبح ناشتے کے بغیر چلی گئی۔ اب تیز بخار ہو رہا ہے۔ روشینہ نے خفگی سے اسے دیکھتے اسفندیار کو بتایا تھا۔ آپ میڈیسن دیں مجھے۔ بخار کے سبب اس کی بھاری سی آواز حلق سے نکلی تھی، البتہ ایک دفعہ کے بعد اسفندیار کی جانب دوبارہ دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ دوائی کا کیا کرو گی؟ کھا تو کچھ نہیں رہی، پھر خالی پیٹ دوائی کھا کر الٹا نقصان کرو گی۔ ان کے ڈپٹنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو اور غصہ دونوں بیک وقت ابھرے تھے۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، اتنی نازک جان نہیں ہوں چچی، اسفندیار نے مداخلت کرتے انہیں اپنی سمت متوجہ کیا۔ آپ جاؤ کھانا اور میڈیسن لاؤ۔ محضلہ نے تیوری پر بل ڈالتے اسفندیار کی سمت دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے روشینہ کو بھی اٹھتا دیکھ بے چین ہوتے ہاتھ تھام لیا۔ مورے، دوائی لا رہی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھپکتی کمرے سے نکل گئی، مگر جاتے جاتے دروازہ بند کرنا نہ بھولی تھیں۔ اس کی نگاہیں ابھی دروازے پر ہی جمی تھیں جب اسفندیار کو روشینہ کی جگہ بیٹھتے دیکھا تھا۔ میں پلا رہا ہوں، خاموشی سے پینا ہے۔ ایک آواز بھی نہ نکلے۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا، کسی بھی رعایت سے عاری۔
محضلہ آنسو روکنے کی جدوجہد میں لب کا کنارہ بری طرح سے کاٹنے لگی۔ میں خود پی لوں گی۔ اسے سوپ سے بھرا چمچ اپنی سمت بڑھاتے دیکھ مدھم لہجے میں بولتی ہاتھ بڑھا کر لینے لگی، مگر اسفندیار نے نہیں چھوڑا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، پیو فوراً، چچی کی طرح رعایت نہیں دوں گا۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ محضلہ کو نہ جانے کیوں شدت سے رونا آنے لگا، مگر وہ لب وا کر گئی۔ لیکن ابھی اسفندیار نے 6 سے 7 چمچے ہی دیے تھے کہ وہ دور ہٹتی رونے لگی۔ میں نہیں، بس اور نہیں پیوں گی۔ اسفندیار نے بھویں سکیڑتے اسے دیکھا۔ ہیڈ بورڈ سے چپکی ہاتھ کی پشت سے سرخ پڑتے رخساروں پر ڈھلک آنے والے آنسو رگڑ رہی تھی، جبکہ اسے دیکھنا تو گناہ تھا جیسے۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ چھوٹی بچی ہو جس کے آگے پیچھے پھریں گے سب؟ اس کے ڈپٹنے پر محضلہ نے اپنی سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے نہیں کہا کسی سے بھی کہ میرے آگے پیچھے پھرے یا خدمتیں کرے۔ بخار ہے، میڈیسن لوں گی، صحیح ہو جاؤں گی۔ ایسے صحیح ہوگی؟ اس کے تڑک کر کہنے پر اسفندیار کی تیوری کے بلوں میں اضافہ ہوا تھا، جب یکدم ہی اس کے ذہن میں کچھ اور بھی آیا۔ ڈاکٹر نے جو میڈیسن دی تھیں، تم نے کورس پورا کیا ہے وہ؟ اس کے کڑے انداز میں کیے گئے سوال پر محضلہ ایک پل کے لیے بلینک ہوئی تھی، مگر اگلے پل خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی نظریں پھیر گئی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، اٹس نن آف یور کنسرن۔ کیا کہا؟ سوپ سائڈ ٹیبل پر پٹکتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ محضلہ نے سہمتے اس کی جانب دیکھا۔ اسفندیار کے چہرے پر اس وقت سخت کرختگی تھی۔ کر لیا تھا پورا، اور یہ کہتی اس کی بائیں جانب سے کھسکتی اٹھنے لگی، مگر اسفندیار اس کی تپتی کلائی تھام کر واپس ہیڈ بورڈ سے لگا گیا۔ پھر چچی نے یہ کیوں کہا؟ ساری رات جاگ رہی ہو؟ اس کا انداز اتنا سخت اور شکوک بھرا تھا جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ محضلہ کا حلق سوکھنے لگا، مگر اگلے پل اس کی خود سری اس پر چیخی تھی۔ یہ کون ہوتا تھا اس سے اس کی نیندوں کا حساب لینے والا؟ وہ اپنی بے خوابی کی بیماری کے ساتھ اگر جی رہی تھی تو اس سے اسے کیا مسئلہ تھا؟ اور اگلے پل اس کی بخار کے سبب سرخ ہوتی آنکھوں میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ حویلی چھوڑ آئی ہوں، ساری میڈیسنز میں نہیں کرنا مجھے کوئی کورس۔ اسفندیار اس کی دیدہ دلیری پر ایک پل کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک جواب منہ پر مار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ابھرنے لگی، ایک ہاتھ ہیڈ بورڈ پر رکھتا جھکا تھا۔ تم مجھ سے ضد لگاؤ گی؟ اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکتا سرد لہجے میں بولا تھا۔ محضلہ اس کے لہجے کی سنگینی اور غربت پر ہیڈ بورڈ سے چپک گئی، مگر محاذ پر ڈٹی رہی۔ میری زندگی ہے یہ، میں سوؤں جاگوں مروں کچھ بھی کرتی پھروں، آپ کو اس سے کیا؟ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پہلے ہی کہہ چکے مجھے کہ اب ہمارے درمیان کچھ باقی نہیں، پھر یہ کس لیے؟ اسفندیار جبڑے بھینچتا اگلے پل اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں لے گیا۔ محضلہ بے اختیار اس کی مضبوط کلائی پر اپنا تپتا ہاتھ رکھ گئی۔ نرمی باقی نہیں تمہارے لیے؟ مجھے کوٹ کر رہی ہو تو انہی لفظوں کو کوٹ کرو جو میں نے کہے تھے، اپنی دلی خواہش بیچ میں نہ لاؤ۔ اس نے متنفر انداز میں پھنکارنے پر محضلہ اندر تک جل گئی۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی تھی اور اسفندیار جبڑے بھینچتا پیچھے ہٹ گیا۔ آ جائیں۔ روشینہ دروازہ وا کرتی ٹرے میں اسفندیار اور محضلہ کا کھانا لے آئی تھیں، ساتھ ہی اس کی میڈیسن بھی تھیں۔ میڈیسن دینے کی ضرورت نہیں، ڈاکٹر کو دکھانے سے ہی اترے گا اب یہ بخار۔ مگر محضلہ نے ماں کے ٹرے رکھتے ہی دوائی اٹھا لی تھی۔ روشینہ نے چونکتے اسے اور اسفندیار کو دیکھا جو انتہائی ضبط سے بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ محضلہ نے بغیر کسی بھی جانب دیکھے دوائیاں منہ میں ڈالتے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا تھا۔ محضلہ کیا حرکت ہے یہ؟ جب کھانا ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے تو پھر کیوں لی دوائی؟ روشینہ نے اس کی ضد پر بے اختیار لپٹا تھا۔ ٹھیک ہو جاؤں گی صبح تک، ٹینشن نہیں لیں آپ۔ اور اب خود ہی شرافت سے سر جھکائے ٹرے اپنی جانب کھسکا لی تھی، کیونکہ اسفندیار جن قہر آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا کچھ بعید نہ تھی اس کے حلق سے دوائی واپس نکلوا لیتا اگر۔ محضلہ نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ تمہارا صبح تک بخار نہ اترا؟ میں تمہارا دماغ درست کر دوں گا۔ اس کے سنگین لہجے پر اس کا بسکٹ اٹھاتا ہاتھ بس ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا، مگر پھر وہ خاموشی سے لبوں تک لے گئی۔ روشینہ اس کے بخار کی وجہ سے چائے بسکٹ لائی تھیں، جبکہ اسفندیار کے لیے ذائقہ چاول اور اوش تھا۔ کھانا، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ وہ سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ روشینہ بیٹی کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتی کمرے سے نکل گئی تھیں۔ اسفندیار شال صوفے پر ڈالتا کبٹ کی سمت بڑھ گیا۔ محضلہ اسے اپنے لیے آرام دہ کپڑے نکالتے دیکھ بے چین سی ہو گئی، یعنی اس کا آج یہیں رکنے کا پلان تھا۔ اسفندیار واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو صوفے کے پاس رکھی ٹیبل پر اس کا کھانا ڈھکا رکھا تھا، جبکہ وہ کمبل میں گم ہو چکی تھی۔ سر جھٹکتا تولیے سے منہ پوچھ کر کھانے کی سمت بڑھ گیا۔ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ موبائل پر زمتا کی کال آ گئی۔ ہاں ہیلو۔ کمرے کی خاموشی میں اسفندیار کی بھاری آواز ابھری تھی۔ نہیں، آج حویلی نہیں آ رہا، یہیں چچی کی طرف ہوں۔ کمبل میں چھپی محضلہ کے کان خود بخود کھڑے ہو گئے تھے۔ بچوں جیسی باتیں مت کیا کرو۔ ہاں صحیح، پھر مورے کو بھی شاپنگ کروا دینا۔ نہیں، یہیں سے ہی نکلوں گا مانسہرہ کے لیے، رات تک واپسی ہے۔
کھانا کھا رہا ہوں، اکیلا بیٹھا۔ ایک نظر کمبل میں چھپے وجود پر ڈالتا گہری سانس بھر گیا۔ نہیں، اچھا فون رکھو اب، اللہ حافظ۔ موبائل ٹیبل پر ڈالتا کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کل تو میرے پاس فرصت نہیں، اگر پرسوں وقت ملا تو ہم تمہارے ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ محضلہ کو اسفندیار کی آواز بہت قریب سے سنائی دی تھی اور اپنے بائیں جانب سے بیڈ دھنستا محسوس ہوا تھا۔ اور اگر یہ بخار اتر جائے تو چچی کے ساتھ شاپنگ کر آنا، سنڈے کو سیال کا ولیمہ ہے۔ مگر وہ جواباً کچھ نہ بولی تھی۔ اسفندیار کچھ دیر لب بھینچے کمبل گھورتا رہا، پھر خود بھی لیٹ گیا، کلائی ماتھے پر رکھے کچھ دیر سوچوں میں ہی الجھا رہا، مگر سارے دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی جلد آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اسے اپنی کلائی پر گرفت محسوس ہوئی تھی، جبکہ کسی کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز کانوں میں ابھری تھی۔ نہیں، بچا لو بابا کو، بابا۔ اسفندیار اس جانی پہچانی آواز پر بے ساختہ نیند سے بیدار ہوا تھا اور برابر میں لیٹے وجود کو لرزتا دیکھ ایک پل کے لیے دھک سے رہ گیا۔ محضلہ! اس کے پسینے سے تر چہرے کو تھامتے اس نے پکارا تھا، مگر وہ تو اسی بھیانک خواب کے اثر میں پسینوں سے شرابور گھٹی گھٹی سسکیاں بھر رہی تھی، آنکھیں ہوس بند تھیں۔ میں جل رہی ہوں بابا۔ محضلہ! اس بار اسفندیار نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اس بدترین کیفیت سے باہر آتی۔ اتنے ماہ میں پہلی بار اسفندیار نے اس کی یہ کیفیت دیکھی تھی جس کی وجہ سے وہ سونے سے ڈرتی تھی۔ محضلہ! جب یکدم ہی محضلہ نے آنکھیں کھولی تھیں اور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، اس کا دل تیز رفتار سے دوڑ رہا تھا، جبکہ ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ جب کسی نے اسے اپنی مہربان آغوش میں لیتے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا تھا، وہ بنا چہرہ دیکھے پانی اپنے خشک پرتے حلق میں اتارنے لگی۔ بخار تو اتر چکا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گلاس سائیڈ میں رکھتے اسفندیار نے نرمی سے کہا۔ محضلہ جو اب تک خالی الذہنی کی کیفیت میں تھی، اسفندیار کی گمبھیر آواز پر سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، اور اس پل اسفندیار کو یہ آنکھیں آج سے چند ماہ پہلے کے اینیکسی کے اسی منظر میں لے گئی تھیں جہاں وہ رات کی تاریکی میں باغ کی جلی ہوئی کرسی سے لگی سسک رہی تھی۔ اس کی یہ کیفیت وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ انتہائی نرمی سے اس کے چہرے پر چپکی لٹیں ہٹاتا حصار میں لے کر واپس لٹا گیا۔ محضلہ ابھی اس کیفیت میں ہی نہیں تھی کہ احتجاج کرتی یا اس سے الگ ہوتی، اور یہ بات وہ جانتا تھا، اس لیے مزید خود میں سمیٹ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں محضلہ کی بھاری ہوتی سانسیں اسے محسوس ہوئی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ سو چکی تھی، مگر اسفندیار پھر نہ سو سکا تھا۔ دس از سو مطلب ایک اتنی ٹارچر والی بات ہے یہ کہ اس کو تب سے یہ چیز اس کے ذہن پہ سوار ہے جب سے یہ حادثہ ہوا ہے، اور کوئی حادثہ چھوٹا نہیں ہے۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا باپ جل کے مر گیا ہے اور کوئی ہیلپ کے لیے نہیں آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ حویلی میں کوئی ہیلپ کے لیے نہ آیا ہو؟ سو انسین۔ کیا کر رہی ہو یہاں اکیلی بیٹھی؟ رخسانہ کچن میں آئی تو درخنے کو لان کی طرف کھلتے دروازے کی سیڑھیوں پر اکیلا بیٹھا پایا تھا۔ ان کی آواز پر اس نے سر اٹھاتے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ بھی نہیں، آپ کو کام تھا مجھ سے؟ وہ اسے بہت کم مخاطب کرتی تھیں، وہ بھی بس کسی کام کے لیے۔ آج یوں نزدیک آ کر پہلی بار بات کی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، سارا دن کام ہی تو کرتی ہو۔ سیڑھیاں اترتے اسے اپنے ساتھ لان میں رکھی چیئرز پر لے آئی تھیں۔ درخنے حیرت زدہ ہوتی ان کی برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی ہوں تم یہاں گھٹن اور قفز محسوس کرتی ہو، ظاہر ہے خوشی سے تو نہیں بیاہی گئی۔ ان کے افسردگی سے کہنے پر درخنے خاموش رہی۔ بیٹا، مگر قصور گلریز کا بھی نہیں، بچپن سے منگنی کی ہوئی تھی محضلہ سے، اور آخر میں کس طرح اسے ذلیل کر کے حویلی سے نکالا تھا تمہارے بھائی نے۔ حالانکہ میرا بیٹا چیختا رہا کہ تمہارے باپ کا قتل اس نے نہیں کیا، مگر اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہاں محضلہ کو پیسا گیا، یہاں مجھے۔ ہم لڑکیاں کب تک ان مردوں کے گناہوں کی سزا کاٹتی رہیں گی؟ درخنے کی آواز آخر میں بھرا گئی تھی۔ رخسانہ کو اس کی تکلیف، اس کی کیفیت دیکھ دل سے دکھ ہوا تھا۔ بیٹے کے اس اقدام سے وہ قطعاً خوش نہیں تھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ یہ ریت ہے اس علاقے کی مردوں کی، حالانکہ گلریز کو یہ نظام بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ باپ کے خلاف رہتا تھا، مگر بیٹا اپنی عزت اور غیرت نے اسے بھی باپ جیسا بنا دیا۔ روشینہ بیچاری کو آج تک گلریز کے باپ نے قدم رکھنے نہیں دیا اس گھر میں کہ اس نے باپ کے خلاف جا کر شادی کی تھی۔ حالانکہ محضلہ اور گلریز کا رشتہ ہی ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، مگر یہ مرد اپنے دل صاف نہیں کرتے۔ وہ خود اس نظام کی ستائی ہوئی تھیں۔ بیٹے کو اس علاقے سے دور وہ اسی لیے رکھتی تھیں کہ باپ کی صحبت سے دور رہے، مگر یہاں تو پوری بازی بیٹے نہیں خود ہی الٹ دی تھی۔ بیٹا، تم میری بیٹیوں جیسی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنے گھر والوں کو بہت زیادہ یاد کرتی ہو، مگر ان سے ملنا اتنا آسان نہیں ہے ابھی، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب تم اس گھر کو اپنا سمجھو گی، ہم سب کو اپناؤ
ہوگی کیونکہ اب تم گلریز کی بیوی ہو۔ انہوں نے نرم لہجے میں اسے سمجھانا چاہا تھا۔ درخنیں لب کاٹتی اپنے بائیں ہاتھ کو گھورنے لگی جس کی انگلی میں اب تک سیال کے نام کی انگوٹھی تھی۔ ارے آج جلدی آ گئے تم؟ رخسانہ کی بات پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تھا۔ براؤن کرتا شلوار میں ملبوس گلریز اسی جانب آ رہا تھا اور نگاہیں اسی پر تھیں۔ ہاں جلدی فارغ ہو گیا تھا تو سوچا گھر چلوں۔ درخنے کے دائیں جانب رکھی چیئر پر بیٹھتے انہیں جواب دیا۔ اس نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ اچھا کیا میں چائے بنواتی ہوں، ساتھ ہی پئیں گے؟ درخنے فوراً اٹھ گئی۔ گلریز کی نگاہ نے بھی اس کے ساتھ ہی سفر کیا تھا۔ میں بناتی ہوں۔ ارے نہیں بیٹا تم بیٹھو، ملازمائیں کس لیے ہیں؟ وہ مسکراتی کچن کی سمت بڑھ گئیں اور درخنے کو ناچار بیٹھنا پڑا تھا۔ کیا بات ہے، مورے سے کب دوستی ہوئی تمہاری؟ اس کے سوال پر درخنے نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا جو اس وقت بڑی گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً نظر جھکا گئی۔ کیا بات ہے، زبان کہیں رکھ کر آئی ہو؟ نہیں تو۔ جب اس نے جیب سے کچھ نکالتے اس کی جانب بڑھایا تھا، درخنے نے اس کے ہاتھ کی سمت دیکھا اور ایک پل کے لیے حیران رہ گئی کیونکہ گلریز کے ہاتھ میں اس کا موبائل تھا۔ میرا موبائل؟ ہاں لے لو اور بتا دو اپنی مورے اور گھر والوں کو تمہیں قید میں نہیں رکھا ہوا میں نے۔ اس نے متحیر نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی وہ سچ کہہ رہا تھا؟ مگر آپ کو تو لالا نے… وہ میرا اور اسفندیار کا معاملہ ہے، تمہیں تمہاری ماں سے دور کرنا مقصد نہیں ہے۔ درخنے کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے مگر اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میری چائے وہیں لے آنا۔ وہ اٹھتا آگے بڑھ گیا۔ درخنے اسی طرح بیٹھی تھی جب وہ واپس پلٹا۔ اور سنو، وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی شام کو ہم شاپنگ پر چلیں گے، ریڈی رہنا۔ مورے بتا رہی تھیں تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ اسے ایک اور جھٹکا دے کر ششدر بیٹھا چھوڑ وہ چلا گیا تھا۔ کیسا رہا دورہ؟ اس کی گاڑی سردار ہاؤس کے پورچ میں آ کر رکی ہی تھی کہ ابا صاحب کی کال آ گئی تھی۔ وہ کل صبح کا مانسہرہ کے لیے نکلا، آج لوٹا تھا۔ ابا صاحب چونکہ حویلی میں ہی نہ تھے اس لیے اس کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ یہ باغی کا ٹولہ جو اپنا منہ کھول رہا ہے نا، وہ ایسے ہی نہیں ہے، کوئی ہے جو بیگ کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر سخت ناگواری تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا خانہ؟ کون ہو سکتا ہے؟ اسپیکر سے ابا صاحب کی کرخت آواز ابھری تھی۔ یہ ان کی ساخت کا سوال تھا، آخر آپ کے وفاداروں میں سے ہی ہے کوئی؟ ابھی تو میں سب کا دماغ سیٹ کر آیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ ان کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں نہیں، مگر جو بھی ہو سیٹیں لے کر بیٹھے ہیں، پھر سر اٹھائیں گے۔ خوشحال خان اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا اور وہ باہر نکل گیا۔ ان حرام خوروں کو چھوڑیں گے نہیں ہم۔ وہ غصے سے کف اڑا رہے تھے۔ اسفندیار ڈرائیو وے پر آگے بڑھتا کافی دیر تک انہیں سمجھاتا رہا تھا۔ ابا صاحب کی سیاست ہی ان کی زندگی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، خانہ سیال خان کمبخت کا ولیمے کا انتظام پر ایک نظر مار لینا، خاص کر سیکیورٹی کا حوالے سے۔ آپ بے فکر ہو جائیں ابا صاحب۔ اور اتنا کہتا رابطہ منقطع کر گیا۔ خوشحال خان جو اس سے 2 قدم پیچھے تھا، اسفندیار نے اس کی سمت دیکھا۔ کچھ کہا تھا تم سے؟ جی خان، منصور خان ہمارا وفادار ہے، آج سے دیکھ ریکھ وہی کرے گا۔ بہتر۔ اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ اس کے بیل بجانے پر زرغان نے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیتا اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ گیا۔ کیسا لگا اسکول؟ اچھا، بہت اچھا۔ اس کے ساتھ لاؤنج میں آتے زرغان چہکا تھا۔ دریاب لالا کہہ رہے تھے میرا ایڈمیشن انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے۔ ہاں لاڈ صاحب جو ہو تم۔ یہ بتاؤ چچی اور تمہاری بہن کہاں ہیں؟ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی تھی مگر کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ مورے نماز پڑھ رہی ہیں اور آپ اپنے کمرے میں پڑھ رہی ہیں۔ فٹ بال کو ایک انگلی سے دوسری انگلی پر گھماتے اسے بتایا۔ اور طبیعت کیسی ہے اب اس کی؟ ٹھیک ہے، پڑھنے میں لگی ہیں۔ لالا اتنا کیوں پڑھ رہی ہیں وہ؟ زرغان نے بال گود میں رکھتے زچ ہو کر پوچھا۔ کیونکہ جب بھی وہ ساتھ کھیلنے کے لیے کہتا تھا میں ضلع پڑھائی کی مجبوری کی وجہ سے ٹال دیتی تھی اور یہی بات اسے چڑھانے لگتی تھی۔ تمہاری بہن خاندان کی پہلی ڈاکٹر بن رہی ہے تو کیوں بن رہی ہیں؟ ہر وقت پڑھائی، میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں۔ آپ ان سے کہیں مجھے بھی وقت دیا کرے نا۔ اس کے منمنانے پر وہ بے اختیار گہری سانس بھر گیا۔ یہ لڑکی کسی کو میسر نہ تھی، اس کا تو پتہ نہیں، گھر کے اتنے گارڈز ہیں، ان کے ساتھ کھیلا کرو، کوئی نہ کوئی تمہیں وقت دے دے گا۔ اس کے چھیڑنے پر زرغان نظریں گھما گیا۔ اتنے میں اپنے کمرے سے روشینہ بھی چلی آئی تھیں اور اسفندیار کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ آپ کا بائے خانہ، اور تم بتا نہیں سکتے تھے مجھے آ کر؟ انہوں نے بیٹے کو گھورا تھا۔ ابھی ہی آیا ہوں چچی، میں چائے بنواتی ہوں آپ کے لیے۔ پہلے یہ بتائیں، میں نے شاپنگ کا کہا تھا، میں ضلع سے
کر آئے آپ لوگ؟ بیٹا میرے اور زرگان کے کپڑے تو ہیں اور محزلہ نے منع کر دیا تھا۔ اسفندیار کی بھویں سکڑی تھیں۔ کیا مطلب؟ بیٹا اس کے پاس کپڑے ہیں، انہی میں سے پہن لے گی۔ چلے میں دیکھتا ہوں۔ انہیں جواب دیتا سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا، جبکہ روشینہ اور ان کے پیچھے زرگان کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ماں کے پلو سے چپکنا، وہ بھی خاص کر جب وہ کچن میں ہوتی تھی، یہ زرگان کی پسندیدہ ہابی تھی، کیونکہ اپنی فرمائشی چیزیں بھی تو بنوانی ہوتی تھیں۔ یہ ہر بچے کی پسندیدہ ہابی ہوتی ہے کہ جب ماں کچن میں ہوتی ہے نا تو تب جو اریٹیشن ہوتی ہے نا مطلب جیسے اریٹیٹ کرتے ہیں نا، مجھے بھی یاد ہے، مطلب جیسے جب میں چھوٹی تھی، اب تو خیر بڑی ہو گئی ہوں تو آبویسلی اب نہیں کرتی ایسی حرکتیں، بٹ ہر بچہ کرتا ہے یہ۔ دروازہ وا کرتا اسفندیار کمرے میں داخل ہوا تو سیاہ کاٹن کے قمیص شلوار پر میرون رنگ کا سویٹر پہنی محزلہ بیڈ پر کتابیں بکھرائے پڑھنے میں مصروف تھی۔ جوڑے سے نکلتی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ محزلہ نے آہٹ پر سر اٹھایا تھا، جہاں سفید کرتا شلوار میں ملبوس کندھوں پر ڈارک براؤن شال اوڑھا وہ وجیح شخص کھڑا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں الگ انداز میں دھڑکنے لگا۔ پرسوں رات کے تمام واقعات خواب کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے، اور وہ جانتی تھی وہ خواب نہیں حقیقت تھا۔ اسفندیار نے اس کے زرد چہرے کو دیکھا۔ بخار نے اس لڑکی کی گلابیاں چھین لی تھیں، جبکہ آنکھوں کے نیچے ڈارک سرکل بھی نظر آئے تھے اسے، مگر یہ جنونی لڑکی اپنی پرواہ کیے بنا بس پڑھنے میں لگی تھی۔ تم نے چچی کو شاپنگ کا منع کیا تھا؟ اسفندیار کے سپاٹ لہجے پر وہ یکدم چونکی تھی اور اگلے پل خود کو سرزنش کی۔ اتنی دیر سے وہ اسے دیکھ رہی تھی، وہ کیسے بھول گئی تھی؟ اس رات اس شخص نے اس کی کمزوری اور بے بسی دیکھ کر گلے لگایا تھا۔ اب وہی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ جی، یک لفظی جواب دیتی واپس کتاب کی سمت متوجہ ہو گئی۔ اسفندیار قدم بڑھاتا اس کی سمت آیا اور بیڈ پر اس سے کچھ فاصلے پر آ بیٹھا، کیونکہ بیچ میں زرگان اور اس کی دشمن اس کی کتابیں بکھری تھیں۔ کس لیے؟ میرے پیپرز چل رہے ہیں، کوئی بھی فنکشن اٹینڈ کرنے کا ٹائم نہیں میرے پاس۔ ہائی لائٹر کی مدد سے پوائنٹس مارک کرتی مدھم لہجے میں بولی تھی۔ اسفندیار اس کا چہرہ دیکھتا رہا، اور جب وہ کافی دیر کچھ نہ بولا، محزلہ کو نظر اٹھانی پڑی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یعنی تم سرے سے فنکشن ہی اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی؟ میرے چاہنے کی بات نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فنکشن کی اگلی صبح میرا پیپر ہے، میں ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں نکال سکتی۔ اپنا ٹائم ٹیبل دو مجھے۔ محزلہ کی بھویں جڑی تھیں۔ کس لیے؟ تمہارا یقین نہیں مجھے؟ اس کے بنا کسی رعایت کے برملا کہنے پر محزلہ نے لب بھینچتے اسے دیکھا تھا۔ تو نہ کریں، ایک میرے نہ جانے سے فنکشن میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ آپ سمیت حویلی کے لوگوں کو خوشی ہی ہوگی۔ اس بار اسفندیار کی آنکھیں اس پر چھوٹی ہوئی تھیں۔ میں تمہارے لیم ایکسکیوزز سننے نہیں بیٹھا، چادر اوڑھو، ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں۔ اس کے حکم پر محزلہ کا منہ کھل گیا۔ جی، اٹھو فوراً، مجھے پڑھنا ہے ابھی، اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی، میں نہیں جا سکتی۔ اس نے لب تر کرتے عذر تراشا۔ اسفندیار نے ہاتھ بڑھاتے ہاتھ کی پشت اس کی گردن کے ایک جانب رکھی۔ تمہیں نہیں بخار تو نہیں ہے؟ اور کوئی لمبی چوڑی شاپنگ نہیں کرنی، اٹھو فوراً، دو ٹوک انداز میں کہتا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہارے ڈاکٹر سے کل شام کی اپائنٹمنٹ لے لی ہے میں نے، منصور خان، یا شاید میں خود ہی پک کروں تمہیں، وہ اپنے ہی مخصوص لہجے میں کہہ رہا تھا، اور محزلہ کے جبڑے بھیجتے جا رہے تھے۔ یہ اسے اس کے حال پر کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ مگر فی الحال اس کا دماغ اس نئی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میرے پاس بہت سارے نئے کپڑے، میں نے نہیں پوچھا، جو کہا ہے وہ کرو، فوراً باہر آؤ۔ اس کی بات کاٹتا باہر نکل گیا تھا۔ اس نے باہر کی روشنیوں سے نظر ہٹاتے کال پر مصروف اسفندیار کی جانب دیکھا۔ پچھلے 20 منٹ سے خاموشی سے سفر کٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گاڑی میں موجود ہی نہ تھی۔ اس شخص کی اپنی کالز، اپنی سیاست، اپنے مسئلے تھے، اس کی موجودگی تک بھول چکا تھا شاید۔ گھر میرے نام کیوں کیا ہے؟ اسفندیار جو کال کٹ کر کے میسیجز چیک کر رہا تھا، محزلہ کے سوال پر اس کی سمت دیکھا۔ کار کی سفید روشنی میں اس کے سنجیدہ تاثرات واضح نظر آ رہے تھے۔ محزلہ کو اس سے بہتر وقت نہیں مل سکتا تھا اس سوال کے لیے۔ لکھا ہوا ہے اس میں، پورا پڑھتی، سپاٹ لہجے میں کہتا، نگاہ واپس موبائل اسکرین کی سمت کر گیا، جبکہ محزلہ بے چین ہوتی اب پوری اس کی سمت گھوم گئی تھی۔ پڑھ چکی ہوں، حق مہر کے عوض دیا ہے۔ تو جب پتہ ہے تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز حوض وہی تھا۔ محزلہ زچ ہونے لگی۔ یہ اس پیپر میں لکھا تھا کہ حق مہر کے عوض ہے، جبکہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ گھر میرے نام کیوں کیا ہے؟ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟
تم پر تو اب کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا. میں نے زمدہ کو بھی اسی وقت اس کا حق مہر دے دیا تھا. تمہارا کچھ لیٹ ہو گیا. لیٹ؟ مگر میں نے تو سنا ہے خون بہا میں بیاہی لڑکیوں کو سرے سے حق مہر ہی نہیں ملتا. اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں جلنے لگی تھیں. اسفندیار سنجیدہ نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا. یہ شوہر کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میری مرضی تھی، میں نے دے دیا. تم کچھ کر سکتی ہو؟ کر تو میں بہت کچھ سکتی ہوں. اس بات کا اندازہ اب تک تو ہو جانا چاہیے تھا آپ کو. مجھے یہ بتائیں، کیا حق مہر تھا زمدہ کا؟ آخر اسے بھی تو معلوم ہوتا. سردار صاحب حق مہر کے نام پر کتنی دولتیں بانٹتے پھر رہے تھے. جبکہ اس کے چیلنجنگ انداز پر اسفندیار نے بھویں سکیرتے اس کی جانب دیکھا. تم مجھ سے تفتیش کر رہی ہو اور تمہارا کیا لینا دینا اس کے حق مہر سے؟ لیکن اگر اتنی ہی کیوریوسٹی ہے تو اسی سے جا کر پوچھ لو. اس کے لاجواب کرنے پر محزلہ پہلو بدل گئی. اوکے فائن. لب بھینچتے ناخن ہتھیلیوں میں چبھوئے تھے. مگر مجھے اپنا حق مہر جاننے کا پورا حق ہے. بالکل، تو بتائیں. وہ متجسس ہوتی مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی، مگر اسفندیار کندھے کو خفیف سی جنبش دے گیا. مجھے یاد نہیں. محزلہ کو لگا اس کا بی پی یکدم بڑھنے لگا ہو. تمہیں میرا حق مہر نہیں یاد؟ اس نے آنکھوں میں سرخی لیے بڑے ضبط سے پوچھا تھا. 100 کام ہوتے ہیں، اب ہر چیز یاد رکھوں؟ ٹھیک، پھر کہاں ہے ہمارا نکاح نامہ؟ میں خود دیکھ لوں گی. وہ ضبط کے کڑے مراحل میں تھی، اور اگر اس کے منہ سے ابھی کچھ الٹا سیدھا نکلتا، سب سے زیادہ آگ بھی اسی شخص کو لگنی تھی. اس کی کاریں مال کی پارکنگ میں آ رکی تھیں. حویلی میں ہے، دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لو. کھردرے لہجے میں جواب دیتا گارڈ کے دروازہ کھولنے پر اتر گیا. محزلہ دانت پیستی اسے دیکھتی رہی، مگر پھر ناچار اسے بھی اترنا پڑا تھا. اسفندیار سیدھا اسے مطلوبہ بوتیک لے گیا تھا. ایک تو نہ اس کے پاس وقت تھا، نہ ہی محزلہ میں بخار کے بعد اتنا چلنے پھرنے کی ہمت. محزلہ نے اپنی پسند کا ہی لباس منتخب کیا تھا، جو زیادہ بھاری نہ تھا مگر خوبصورت تھا. اسفندیار نے بھی ایک نظر لباس کو دیکھ لیا تھا. اسے کلر پسند تھا، جو کہ ٹیپنگ تھا، اس لیے کوئی آبجیکشن نہ کیا تھا. ابھی وہ ارجنٹ سٹچنگ کی بات ہی کر رہی تھی جب اس کی نگاہ شاپ کے باہر سے گزرتے کپل پر ٹھٹکی تھی. درخنے؟ اس کی آواز پر اسفندیار نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سر اٹھاتے ہی اس کی نظروں کا تعاقب کیا تھا. جہاں سے ایک کپل گزرتا آگے بڑھ رہا تھا اور اسفندیار کے اعصاب یکدم تن گئے تھے. کرسی دھکیلتا شاپ کے دروازے کی سمت بڑھ گیا. محزلہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی. دیکھیں، اب میں واقعی تھک چکی ہوں اور ہم نے بہت شاپنگ کر لی اور ہمیں اب گھر چلنا چاہیے. اس نے گلریز کے ساتھ آگے بڑھتے پریشان کن لہجے میں کہا تھا. انہیں گھر سے نکلے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور گلریز نے نہ جانے کیا کیا اسے دلا دیا تھا. اب اس کے ہاتھ بھی بیگ سے بھرے ہوئے تھے اور درخنے کے بھی، جبکہ گارڈز کو مال کے باہر ہی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا. چلے جائیں گے، گھر ہی تو جانا ہے. گلریز نے اس کے گھبراہٹ بھرے تاثرات دیکھتے نرمی سے کہا. لیکن اگر انکل نے؟ تمہارے بھی بابا ہیں اب وہ. درخنے اس کے ٹوکنے پر خجل سی ہو گئی. اور دوسری بات، تم اب ان کی بہو اور میری بیوی ہو. وہ بھلا کیوں کچھ کہیں گے؟ یہ بتاؤ، بھوک لگی ہے؟ درخنے کی رنگت سرخ پڑ گئی. بھوک تو اسے مال آنے کے تھوڑی دیر بعد سے ہی لگنا شروع ہو چکی تھی، اس لیے فوراً اس بات میں سر ہلا گئی. یعنی بہت لگ رہی ہے. اس کے شریر انداز پر ابھی وہ صحیح طرح ریئیکٹ بھی نہ کر پائی تھی جب کسی نے اسے بازو سے تھامتے اپنی سمت موڑا تھا. درخنے؟ لالا؟ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کے لبوں میں مدھم سی حرکت ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہیں گارڈز نے گھیر لیا تھا. کیسی ہو میرا بچہ؟ اسفندیار نے قہر آلود نگاہ سخت تاثر چہرے پر سجائے گلریز پر ڈالی تھی، جبکہ درخنے کی نگاہ اسفندیار سے پھسلتی محزلہ پر جا ٹھہری. ضلع در، تم کیسی ہو؟ وہ بھی اس کے پاس چلی آئی تھی. ان دونوں کی آنکھیں ہی بھیگنے لگی تھیں. آخر کو بہترین دوست تھی وہ. میں ٹھیک ہے وہ. گلریز نے ایک قدم نزدیک آتے جواب دیا تھا اور اسفندیار کا ٹھوکریں مارتا خون اس وقت آنکھوں میں اتر آیا تھا. تجھ سے بات نہیں کی گھٹیا انسان. یکدم اسے گریبان سے پکڑتا ان دونوں کے ہی چہرے پھیکے پڑوا گیا. گریبان چھوڑ اسفندیار خان، میں تیرے سردار ہونے کا لحاظ نہیں کروں گا. گلریز اپنے گریبان پر موجود اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتا انتہائی سنگین لہجے میں بولا تھا. میں تجھے یہیں کتے کی موت مار دوں گا. پھر بول. اسفندیار کے پھنکارنے پر درخنے اور محزلہ دونوں ان کی جانب لپکی تھیں. آس پاس سے گزرتے لوگ حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے. لالا پلیز چھوڑ دیں انہیں. نہیں، درخنے ذلیل کو اس دن چھوڑ دیا تھا مگر آج نہیں. جاؤ تم دونوں، گاڑی میں جا کر بیٹھو. درخنے کہیں نہیں جائے گی. گلریز بھی اب غصے سے پاگل ہو اٹھا تھا. کیوں ہار تسلیم نہیں کر لیتے سردار صاحب؟ تمہاری بہن پہلے ہی انکار کر چکی تمہارے ساتھ جانے سے. اسفندیار نے غصے میں آ کر اسے پنچ مارنا چاہا مگر گلریز پیچھے ہوتا بچ گیا اور درخنے اسی پل اسفندیار کا ہاتھ تھام گئی. پلیز لالا، پلیز نہیں. اس نے سسکتے گزارش کی تھی. تم اس شخص کو کیوں بچانا چاہ رہی ہو درخنے؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ
میں ہوں تمہارے ساتھ۔ محضلہ نے نم آنکھوں سے اسفندیار اور درخنے کو دیکھا تھا اور پھر گلریز کو، اور اس کی آنکھوں میں تنفر ابھرنے لگا۔ گلریز کی نگاہ بھی اس پل اس کی سمت اٹھی تھی، مگر وہ اگلے ہی پل پھیر گیا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی عزت کھڑی تھی۔ محضلہ اب اس کی کچھ نہیں لگتی تھی۔ محضلہ نے اس کے نظر چرانے پر نگاہ ارد گرد پھیلے شاپنگ بیگز پر ڈالی اور ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ میں جانتی ہوں لالا، مگر گلریز نے مجھے قید نہیں کیا ہوا۔ دیکھیں میرا موبائل میرے پاس ہے۔ اس نے ہینڈ بیگ سے اپنا موبائل نکال کر اسے دکھایا۔ میں آپ سب سے کانٹیکٹ کرنے ہی والی تھی، بلکہ ملنے بھی آؤں گی، بس تھوڑا ٹائم دوں، وہ بھی سے۔ اس سے بہتر میں اس کمینے کو موت کے گھاٹ نہ اتار دوں۔ اسفندیار نے نفرت سے گلریز کی جانب دیکھا، وہ بھی انہی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شروعات تمہاری جانب سے ہوئی تھی اسفندیار خان، میں نے صرف بدلہ لیا ہے، اور اس کی بات کا مفہوم کیا تھا وہ چاروں ہی بخوبی جانتے تھے۔ اسفندیار کی نگاہ محضلہ تک گئی تھی، جو نم آنکھیں لیے درخنے کا بازو تھامے کھڑی تھی۔ اس وقت اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو ہر نظر سے چھپا لے، خاص کر اس خبیث کی نظروں سے جو اس کے سامنے کھڑا تھا، اور مجھے جیل بھیج کر جو چھوٹی حرکت کی تھی اسے بھولا نہیں ہوں میں۔ اصل خبر تو میں تیری بیل دلوانے والے کی لوں گا۔ اور پھر وہ درخنے کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ یہاں کیا کر رہی تھی تم؟ اس سے بھاگ کر آئی تھیں؟ اس کا رخسار تھپکتے نرمی سے پوچھا۔ نہیں لالا، یہ مجھے شاپنگ کروانے چلو درخنے، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ابھی انہیں سیال خان کے ولیمے کی شاپنگ بھی کرنی ہے۔ اور یہ آخری تیلی گلریز نے لگائی تھی جو اسفندیار کو تو نہیں بلکہ درخنے کو راغ کر گئی تھی۔ اس نے شوق نگاہوں سے جبڑے بھیجتے اسفندیار کو اور پھر محضلہ کو دیکھا جو نظریں چرا گئی تھی۔ درخنے اپنی آنکھوں میں بھرتے آنسوؤں کو ضبط کرتی بھائی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ گلریز کے گارڈز بھی اسی وقت چلے آئے تھے۔ میں آپ لوگوں سے ملنے آؤں گی، مگر اپنے شوہر کی اجازت کے بعد، اللہ حافظ۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پر ڈالتی وہ گلریز کے ساتھ مڑ گئی تھی۔ محضلہ نے ایک سرخ نم نگاہ اسفندیار پر ڈالی تھی، وہ بھی لمبے لمبے ڈگ بھرتا دوسری جانب بنے ایگزٹ ڈور کی سمت بڑھ گیا تھا۔ محضلہ اس کے پیچھے ہی تھی۔ اسفندیار کار میں آ کر بیٹھا تو شدید اشتعال میں تھا۔ وہ لب بیچی اپنی نشست پر آ بیٹھی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ وہ موبائل نکالتا کسی کو کال ملا گیا تھا۔ رخ کھڑکی کی جانب موڑتی باہر کے دوڑتے بھاگتے منظر دیکھنے لگی۔ برابر میں بیٹھا اسفندیار انسپکٹر کو سخت غصیلے لہجے میں کھری کھری سنا رہا تھا، اور اگلے 3-4 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ جب اس کی کال بند ہوئی تو محضلہ نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ غصے میں موبائل سیٹ پر پھینک گیا تھا۔ بہت برا لگ رہا ہے؟ اس کی سرد آواز پر اسفندیار نے بھویں سکیڑتے اس کی جانب دیکھا۔ غصہ بھی آ رہا ہے نا؟ آخر تمہاری بہن سے کسی نے زبردستی شادی کر لی، غصہ تو آئے گا نا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ اس کا پہلے ہی دماغ گھوما ہوا تھا، اور اب یہ لڑکی، یہی کہ میرے لیے تو لڑنے والا تو دور بولنے والا بھی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ بڑا زخمی سا تھا۔ اسفندیار سرخ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ تم نے بھی تو زبردستی مجھ سے شادی کی تھی، آج وہی تمہاری بہن کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہنگامہ کیوں؟ اسفندیار کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ اس نے ایک جسٹ میں اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا۔ شی از رائٹ، تلخ ہے بٹ حقیقت ہے۔ میں نے تمہیں اغوا کیا تھا، کہیں سے اٹھا کر لایا تھا، جواب دو۔ محضلہ نے اس کی گرفت سے بازو نکالنا چاہا۔ کیا تو وہی نا جو گلریز نے کیا ہے، تم نے بھی زبردستی نکاح کیا، اور اس نے بھی۔ جب تمہارا گریبان کوئی نہیں پکڑتا تو اس کا کیوں؟ وہ بھی جواباً چیخی۔ اسفندیار مزید آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اس خبیث کی طرفداری کر رہی تھی؟ تم میرے سامنے اس کی طرفداری کر رہی ہو؟ وہ کمینہ میری بہن کو زبردستی اٹھا کر لے جاتا ہے اور تمہارے لیے یہ تسکین کا باعث ہے؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ محضلہ اس کی سخت ہوتی گرفت پر سی کر کے رہ گئی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، یہ قسمت چاہتی تھی اسفندیار خان، میرے لیے درخنے بہنوں جیسی تھی، مگر قسمت تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ کسی کی بے بسی کا فائدہ اٹھانا کیسا ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا، جبکہ آنکھوں میں سرخی بھری تھی۔ قسمت؟ تو پھر یہ بھی جان لو ماہ بی بی، قسمت میں ہی تمہیں میرے پاس آنا لکھا تھا، اس نے متکبر لہجے میں کہتے اسے باور کروایا تھا۔ محضلہ کے چہرے پر زہرخن تاثرات پھیل گئے۔ قسمت میں نہیں لکھا تھا، تم نے طیبہ کی موت کے بدلے مجھے خریدا ہے۔ اگر تم اس دن کوئی اور سودا کر لیتے تو آج درخنے اغوا نہ ہوئی ہوتی۔ اسفندیار بے اختیار اپنے جبڑے بھیجتا اس کی تھوڑی چکر گیا۔ یہ لڑکی اسے جہنم کی آگ میں دھکیل رہی تھی، اسے ایکسٹریم لیول پر لے جانا چاہتی تھی۔ اسے کیوں زندگی پیاری نہیں تھی؟ اور تم اس کمینے سے شادی کر لیتی؟ اصل بات کیوں نہیں کہہ رہی؟ اس کے کاٹدار لہجے پر محضلہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ناگواری سے دیکھا۔ تمہاری بہن تو بچ جاتی، اور شاید تم نے نوٹس نہیں کیا، وہ گلریز کے ساتھ آج شاپنگ پر آئی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگ تھے، یعنی وہ موو آن کر چکی ہے، اور یہ کڑوا زہر تمہیں خود میں اتارنا ہوگا۔ کار گھر کے پورچ میں آ کر رک چکی تھی۔ محضلہ اس سے زبردستی بازو چھڑواتی باہر نکل گئی تھی، مگر اسفندیار باہر نہیں نکلا تھا۔ گھر میں گھسنے سے پہلے اس نے تمام گاڑیاں ریورس ہوتے دیکھی تھیں اور پھر اندر کی جانب بڑھ گئی۔
کار ڈرائیو وے پر روکتے اس نے برابر میں بیٹھی درخنے کو دیکھا۔ اسے یقین تھا وہ بے آواز رو رہی تھی۔ جو تیر کچھ دیر پہلے اس نے اسفندیار کو نیچے دکھانے کے لیے چلایا تھا وہ درخنے کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ درخنے بنا اس کی جانب دیکھے اتر کر گھر کے اندر کی سمت بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی کار سے اترتا اسی جانب بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا ابھی کمرے میں جا کر اسے ڈھیر سارا رونا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ قدم بڑھاتا اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ درخنے نے سر جھکائے جھکائے دھندلی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور پھر واپس اپنے ہاتھ میں موجود سیال کی انگوٹھی ڈھونڈنے لگی۔ درخنے میں جانتا ہوں سیال کی شادی کا سن کر تم ہرٹ ہوئی ہو، مگر یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، کچھ منگنیاں ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ میری بچپن کی سے طے تھی۔ اس کے لب سے سسکی نکلی تھی۔ میری بھی بچپن سے طے تھی اور دیکھو کیسے ٹوٹی تو ٹوٹی، وہ لڑکی آج تمہارے بھائی کی بیوی بنی ہوئی ہے۔ تلخ لہجے میں کہتا سر جھٹک گیا۔ کس طرح میرے سر پر گن رکھ کر اس سے نکاح کیا تھا تمہارے بھائی نے، مگر مجھے کبھی یوں روتے دیکھا ہے؟ درخنے نے بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ آپ کیوں روئیں گے؟ روئی تو محزلہ تھی، روئی تو میں ہوں جس کا نہ منگیتر سنسیئر نکلا اور نہ ہی آگے کچھ مت کہنا، مجھے اپنے بزدل کزن سے کمپیئر مت کرو۔ میں آخری وقت تک اپنی منگیتر کے لیے کھڑا رہا جبکہ اس نے ایک سوال بھی نہیں کیا آ کر وہ ٹوک گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے اٹیچ ہوگی، ظاہر ہے بچپن کی منگنی تھی، اب اچانک اس کی شادی پر دکھ ہی ہوگا اور میں تمہارے ان آنسوؤں پر سوال کرنے والا بھی نہیں، مگر یہ جان لو اگر تم اس وقت حویلی میں بھی ہوتی تو وہ تم سے صرف تمہارے گھر والوں کی وجہ سے شادی کرتا، کیونکہ اصل تو وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا جس سے اب شادی کی ہے۔ اس کے کڑوے سچ پر درخنے کی رنگت زرد ہونے لگی۔ یہ سب کہہ کر میرا مقصد تمہیں مزید دکھ دینے کا نہیں، مگر یہ سچ ہے، بلکہ میں خود اس دکھ سے گزر چکا ہوں۔ اس بار درخنے اس کے لہجے پر چونکی تھی۔ محزلہ میری منگ تھی بچپن سے، ہم چاہے اتنا ملے نہیں تھے، کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، مگر طے تو تھا نا کہ شادی اسی سے ہونی ہے۔ میں جانتا تھا محزلہ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اس رشتے سے، وہ شروع سے ان رسم و رواج سے بھاگنے میں لگی رہتی تھی۔ مجھ سے بہتر تم اس کی نیچر کو جانتی ہوگی۔ میں بھی کوئی اس کے عشق میں گرفتار نہ تھا، مگر میری منگ تھی وہ، اسے اسی گھر آنا تھا شادی کے بعد، لیکن تمہارے بھائی نے ایسا قدم اٹھایا کہ میری انا اور غیرت بلبلا کر رہ گئی۔ صرف اس نے الزام کی بنا پر مجھے بڑی محفل میں ذلیل کر کے رکھ دیا، جس کا بدلہ آپ نے مجھ سے لیا۔ گلریز نے اس کی جانب دیکھا اور پھر دیکھتا رہا۔ لینا چاہتا تھا مگر نہیں لے سکا۔ تم بیوی ہو میری درخنے، اب عزت ہو میری۔ درخنے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آج رو لو جتنا اس شخص پر رونا ہے، مگر یہ آخری بار ہونا چاہیے، کیونکہ تم بیوی ہو میری۔ میں چاہتا ہوں تم نئی زندگی شروع کرو میرے ساتھ، جس میں نہ میرا ماضی ہو اور نہ تمہارا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھا جبکہ درخنے اس کے الفاظ کے حصار میں جکتی رہ گئی تھی۔ ہاتھ میں موجود انگوٹھی کو ایک آخری بار دیکھا تھا اور اگلے پل اتار گئی تھی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ ڈیرے کے بعد ہوٹل چلا گیا تھا۔ کل اسی جگہ سیال کے ولیمے کی تقریب تھی۔ مینیجر نے تمام انتظامات اور سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلات خوشحال خان کو دے دی تھیں۔ شہر کا سب سے بڑا ایونٹ تھا، ایم پی کے نواسے کا ولیمہ تھا۔ سرکاری ادارہ خود خدمات پیش کر رہا تھا۔ کال کر کے پوچھو منصور خان سے بی بی نکلی ہے یا نہیں، اس نے خوشحال خان کو مخاطب کیا تھا اور وہ سر ہلاتا کچھ فاصلے پر چلا گیا۔ تمام مصروفیات کے باوجود اسے اس کی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ یاد تھی۔ وہ یہیں سے ہاسپٹل پہنچنے والا تھا۔ کل چاہے اس لڑکی نے اسے ضبط کی آخری حد پر لا کھڑا کیا تھا اور ساری رات اس نے اس کی بدتمیزیوں اور زہریلے لفظوں کی وجہ سے جاگ کر برباد کی تھی، مگر یہ الگ معاملہ تھا۔ وہ اس کی زبان درازیوں کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا نہیں تھا۔ خان اسفندیار نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ بی بی جی تو سیال صاحب کے گھر چلی گئی ہیں۔ خوشحال خان کے بتانے پر اس کے ماتھے پر شکنیں سی ابھری تھیں۔ اپنا موبائل اٹھاتا سردار ہاؤس کے لینڈ لائن نمبر پر کال ملا گیا، جسے تھوڑی دیر میں پک کر لیا گیا تھا۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام چچی، محزلہ کدھر ہے؟ خانہ وہ تو 1 گھنٹہ پہلے ہی گل مکئی کی طرف نکلی ہے۔ گل مکئی نے زرتاشا اور اسے آنے کو کہا تھا۔ آج رات مہندی کی تقریب کے لیے ناظرین کی کچھ تیاری وغیرہ کروانی تھی۔ اسفندیار کے جبڑے بھنج گئے۔ اوکے چلیں پھر شام میں ہی بات ہوتی ہے۔ کال کٹ کرتا ناگواری سے ٹیبل پر موبائل پھینک گیا۔ کل کس طرح زبردستی گھسیٹ کر شاپنگ پر لے کر گیا تھا اس بہانے باز کو، اور آج اپنی مرضی سے نکل گئی تھی، مگر وہ بھی جانتا تھا یہ پھرتیاں کیوں دکھائی جا رہی تھیں۔ تمہاری خبر تو میں شام کو لوں گا۔ نگاہ اٹھاتے خوشحال خان کو دیکھا۔ کسی کو بھیج کر بوتیک سے اب اس کے کپڑے اٹھوا لینا۔ اس کے فرمان پر خوشحال خان ایک پل کے لیے الجھا تھا، مگر جب سمجھ آیا آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں خان، میں خود جا کر لے آؤں گا۔ گڑبڑاتا آفس سے نکل گیا۔ نازلین ایک خوش شکل اور خوش مزاج لڑکی تھی جس نے زرتاشا اور اس سے مل کر خوش دلی کا اظہار کیا تھا۔ وہ بھی دل صاف کر کے اس سے ملی تھی۔
کل درخنے کو اپنی زندگی میں آگے بڑھتا دیکھ وہ کچھ حد تک مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ نازنین نے ان دونوں سے خاص کر اس سے معذرت کی تھی کہ وہ درخنے کی دوست نہیں، وہ درخنے کی دوست تھی، اور اس کا سیال سے اچانک شادی کرنا ان سب کے دلوں کو ٹھیس پہنچا گیا تھا، جس پر زرتاشا اور اس نے بردباری کا مظاہرہ کرتے اسے کھلے دل سے اپنایا تھا کہ یہ اس لڑکی کا اکیلی کا فیصلہ تو نہ تھا، سیال کی مرضی شامل تھی۔ پھر وہ کافی دیر تک اپنی فیملی اور پڑھائی وغیرہ کی باتوں میں مصروف رہی تھیں کہ گل مکئی نے ہی آ کر انہیں نازنین کو مہندی کی تقریب کے لیے تیار کرنے کو کہا تھا۔ گل مکئی نے زرتاشا اور اس کو آج کے فنکشن کی مناسبت سے بڑے خوبصورت سوٹ تحفے میں دیے تھے۔ نازنین اور زرتاشا تیار ہونے میں مدد دے رہی تھیں کیونکہ شادی کے بعد اسے اچھا خاصا میک اپ کرنا آ گیا تھا، جبکہ وہ گیسٹ روم میں ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ سی گرین کلر کی سلک کی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پاجامے پر اورگینزا کا بڑا سا دوپٹہ تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال پشت پر بکھرے تھے جن میں بس ایک چھوٹا سا کیچر لگا تھا۔ میک اپ کے نام پر ہونٹوں پر ہلکا میرون رنگ کا شیڈ لگایا تھا، اس کے علاوہ کسی چیز کو چھوا بھی نہ تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے گال آج ویسے ہی گلابی ہو رہے تھے، وہ تو پورے گھر میں ہی ہر جگہ ہیٹر چل رہے تھے، ورنہ اس وقت باہر کا ٹیمپریچر خون جما دینے والا تھا۔ کمرے سے نکلتی دروازہ بند کر رہی تھی جب اس کی نگاہ دریاب تک گئی تھی، جو پلر سے ٹیک لگائے کھڑا سوچوں میں گم تھا، مگر تھوڑا نزدیک آنے پر اسے محسوس ہوا کہ اس کی نگاہیں کہیں جمی ہوئی تھیں، اور اس نے ان کا تعاقب کیا تو ایک پل کے لیے اپنی جگہ جمی رہ گئی۔ گراؤنڈ فلور پر گل مکئی کے ساتھ گجروں کے تھال لیے سیڑھیوں کی سمت بڑھتی زرتاشا آج بھی اس شخص کی نظروں میں تھی۔ اس نے ارد گرد پھرتی ملازماؤں کو دیکھا، کسی کی نظر بھی اس وقت دریاب پر پڑ سکتی تھی۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، کوئی بھی نوٹس کر سکتا تھا۔ وہ لب بھینچتی اس کے برابر میں آ کر ٹھہر گئی۔ جو گنوا چکے ہیں اسے اتنی حسرت سے دیکھیں گے تو دنیا تماشا بنا دے گی۔ دریاب کو جیسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ رخ پھیرتے محضلہ کو دیکھا، جو اسے نہیں بلکہ اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سمجھا نہیں۔ محضلہ نے نظر ترچھی کرتے اسے دیکھا۔ سمجھ جائیں، ورنہ دنیا سمجھ گئی تو میری بہن کے لیے غلط ہوگا۔ اتنا کہتی وہ پلٹ گئی تھی، جبکہ دریاب اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ یعنی محضلہ اس کے راز کی امین تھی، مگر کب سے؟ ٹھہرو محضلہ، اس کے بے چین لہجے پر محضلہ واپس اس کی سمت پلٹی تھی۔ کس نے بتایا تمہیں؟ آپ کی نظروں نے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بھی جانے سنبھل جائیں لالا، دریاب بے بسی سے لب بھینچتا نظریں پھیر گیا۔ تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ میں زرتاشا کا غلط چاہتا ہوں؟ آپ کے یا میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا لالا، اب وقت گزر چکا ہے۔ محضلہ تلخی سے مسکرا دی تھی۔ میری بہن اب اس کنویں میں کود چکی ہے، میں نکال لوں گا اسے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ محضلہ اسے دیکھتی رہی، جو اب دروازہ اس کی تلاش میں نظریں نیچے دوڑا رہا تھا۔ میں ساتھ ہوں آپ کے پھر۔ اور یہ کہتی وہ رکی نہیں تھی، بلکہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئی تھی۔ گراؤنڈ فلور کے لاؤنج میں خواتین کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ مرد حضرات کا فرسٹ فلور پر بٹھایا جا رہا تھا، کیونکہ قریبی رشتہ دار تھوڑے بہت لڑکی والے تھے۔ مہمان خواتین لاؤنج میں بیٹھی تھیں، مگر حویلی سے اب تک کوئی نہیں آیا تھا۔ اسی پل روشینہ اور زرگان بھی آ گئے تھے، وہ انہی کے ساتھ لاؤنج کے ایک صوفے پر جا بیٹھی تھی، جبکہ زرتاشا پھوپھی کے ساتھ کام کرواتی پھر رہی تھیں۔ کچھ دیر میں لڑکی والے بھی آ گئے تھے۔ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا کہ لڑکی کی مہندی دولہے کے گھر میں ہی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ رسم کے پورے انتظامات اور دھوم دھڑلے کے ساتھ آئے تھے، اور انہی کے ساتھ سردار کی آمد کا شور مچا تھا، جیسے سب کو دلہن والوں سے زیادہ اس شخص کا انتظار تھا۔ محضلہ کی نگاہ بھی غیر ارادی طور پر لاؤنج کے دروازے کی سمت اٹھی تھی۔ سیاہ کرتا شلوار میں ملبوس، کندھوں پر گرے شال ڈالے، چہرے پر گھنی سیاہ داڑھی اور تراشیدہ مونچھیں لیے اپنے مخصوص روب اور دبدبے کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ اس کی دائیں جانب بادام خان اور لاٹھی کا سہارا لیے چلتے ابا صاحب تھے، جبکہ دوسری جانب پیرٹ گرین کلر کی فراک میں سجی سنوری زمدہ ساتھ آ رہی تھی، جو اسفندیار سے چپک کر ایسے غرور کے ساتھ چل رہی تھی جیسے گردن میں سریا فٹ ہو چکا ہو۔ تمام مہمان ان کی تعریفوں میں قصیدے پڑھنے لگے تھے، اور محضلہ کو لگا اس کے اندر تک زہر اتر گیا ہو، مگر ایک انکشاف تو اس پر ہوا تھا۔ زمدہ شرافگین پوری دنیا کے سامنے اس کی پہلی بیوی تھی، اور وہ کچھ بھی نہیں، خون بہا کے نام پر کیا جانے والا ایک سودا۔ اسفندیار خان زمدہ کو ہی اپنی ہمراہی میں اتنی شان سے لے کر گھوم سکتا تھا، اسے نہیں، کیونکہ ان کا رشتہ کبھی اس مقام پر جانے والا ہی نہ تھا جہاں وہ ایک دوسرے کو اس رشتے کو قبول کرتے یا ایک دوسرے کے لیے دل میں گنجائش پیدا کرتے۔ اس کے دل میں آج بھی پہلے دن کی طرح اس شخص کے لیے نفرت اور کدورت تھی۔ وہ مر کر بھی اس کے لیے گنجائش نہیں نکال سکتی تھی، مگر نہ جانے کیوں سامنے کا منظر دھندلانے لگا تو وہ نظر پھیر گئی تھی۔
زمدہ نے اسے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس کی چال میں مزید تکبر آ گیا تھا۔ مجھے یقین ہے محضلہ بی بی، تمہیں اپنی اوقات کا اندازہ تو بخوبی ہو گیا ہوگا۔ الگ گھر حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل معاشرے میں عزت اور مقام ہوتا ہے جو مجھے حاصل ہے۔ میں سردار اسفندیار کی بیوی ہوں جسے باعزت طریقے سے وہ بیاہ کر لائے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین کے باپ اور بھائی سے ملتے اسفندیار نے ایک نظر لاؤنج میں دوڑائی تھی جہاں اسے روشینہ اور زرتاشا تو نظر آ گئی تھیں مگر وہ نہیں دکھی تھی۔ ابا صاحب سرسری سا، وہ بھی بے حد سرد مہری سے لڑکی کے باپ سے ملے تھے، اور پھر بزرگ افراد مردان خانے کی سمت بڑھ گئے تھے، جبکہ سیال اور دریاب باقی تمام مردوں کو فرسٹ فلور پر لے گئے تھے۔ ایسی ٹٹرا دینے والی ٹھنڈ میں پورا فنکشن گھر میں ہی کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، ورنہ باہر پنڈال لگتا تھا جہاں مردوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ گہرے ہرے رنگ کے گھونگھٹ میں چھپی ناظرین کو سب خواتین کے بیچ لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ تائی تو منہ بنائے کونے میں بیٹھی تھیں، جبکہ گلبینہ بہن کی خوشی میں پیش تھیں۔ ناظرین کی رسم کے ساتھ خوب گانا بجانا ہوا تھا، جس کے بعد کھانا کھول دیا گیا تھا، کیونکہ مہمانوں کو گھر بھی جانا تھا اور کل بھی تقریب تھی۔ نہیں، میں مہندی نہیں لگواتی۔ کھانے کے بعد زیادہ تر مہمان رخصت ہو گئے تھے، جس کے بعد دلہن اور باقی سب کے مہندی لگنا شروع ہوئی تھی۔ جب اس نے زمدہ کو ایک لڑکی سے کہتے سنا تھا، وہ ملازمہ کے ہاتھ میں موجود چائے کی ٹرے سے سب کو چائے دے رہی تھی۔ ارے کیوں؟ مہندی تو بہت اچھی لگتی ہے ہاتھوں میں۔ یہ نازلین تھی جس نے حیرت سے کہا۔ زمدہ جو ساس اور ماں کے ساتھ ٹھسکے سے بیٹھی تھی، نازلین کو بڑی حقارت بھری نگاہ سے دیکھا تھا۔ خان کو پسند نہیں، اس لیے میں چھوڑ چکی ہوں، نخوت بھرے لہجے میں جواب دیتے محضلہ کو دیکھا، جو شدید ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کا انداز اس قدر روکھا تھا کہ نازلین چپ سی ہو گئی تھی۔ محضلہ سب کو چائے سرو کر کے قدم بڑھاتی نازلین کے برابر میں آ بیٹھی۔ واؤ، بہت پیاری لگ رہی ہے آپ کی مہندی۔ اس نے نازلین کے ہاتھ پر لگتی مہندی کو ستائشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ جواباً مسکرا دی۔ مہندی تو تم بھی نہیں لگواؤ گی ہے نا؟ اس نے چھیڑتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر محضلہ کندھے اچکا گئی۔ نہیں بھائی، میں عقیدت پسند نہیں ہوں، مہندی ویسے مجھے خود پسند نہیں، مگر آپ کہیں گی تو لگوا لیتی ہوں۔ ان دونوں ماں بیٹی اور ساس نے اس کا طنز سنا تھا اور اب اسے شدید ناگوار نگاہوں سے گھور رہی تھیں، جبکہ روشینہ پہلو بدل گئی تھیں، کیونکہ محضلہ زرتاشا کے برابر میں ہی مہندی لگوانے بیٹھ چکی تھی۔ تمہاری بیٹی تو جو رہے سہے آداب تھے وہ بھی بھلا گئی، نہ سلام کیا نہ خیریت۔ ساس کا یہ مقام ہے اس کی نظر میں۔ تائی نے اب روشینہ پر اٹیک کیا تھا، آخر کو زہر تو نکالنا تھا۔ بھابھی ایسی بات نہیں، بچی صبح سے کاموں میں لگی ہے، ابھی جو آپ نے چائے پی یہ اسی نے بنائی ہے۔ گل مکئی نے محضلہ اور زرتاشا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے دفاع کیا۔ تم تو اب کرو گی حمایت، سب جانتی ہوں۔ تائی نے گل مکئی کو تیز نظروں سے دیکھا تھا، مگر وہ ناک سے مکھی اڑا گئی تھیں۔ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں بھابھی آپ بھی نا؟ اور روشینہ، تمہارا دل لگ گیا نئے گھر میں؟ سنا ہے حویلی سے الگ ہو گئیں؟ گل مکئی کی نند نے ان سے پوچھا تھا، مگر ان کے بولنے سے پہلے تائی بول پڑی۔ کیوں نہیں لگے گا بی بی، مالکن بنی پھر رہی ہیں، کبھی کسی نے گھر توڑنے کا نہیں سوچا۔ مگر انہوں نے، محضلہ نے ماں کی جانب دیکھا، جن کے چہرے پر شرمندگی سے سرخی پھیل گئی تھی۔ بھابھی آپ بھی جانتی ہیں یہ خانہ کا فیصلہ تھا، اور خوشی کے موقع پر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ خوشی؟ ارے تمہیں اور تمہاری بیٹی کو کہاں راس آتی ہیں کسی کی خوشیاں؟ یہ گل بینا تھیں جو پھنکاری تھیں۔ آپا حد کرتی ہو تم بھی، گل مکئی تعصب سے بولی تھیں۔ محضلہ کے دوسرے ہاتھ پر مہندی بس مکمل ہونے ہی والی تھی۔ تو مورے، آپ سچ کیوں نہیں کہہ رہی؟ محضلہ کے سرد لہجے پر سب ہی اس کی سمت متوجہ ہوئے تھے، اور تائی اسے مہندی لگواتا دیکھ نہ جانے کیوں کھول گئی تھیں۔ مگر اچھا ہی تھا، ان کا بیٹا اس سے بدل ہی رہتا۔ جبکہ روشینہ نے بیٹی کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ کتنی پرسکون اور خوش ہیں آپ اپنے گھر میں، ناپسندیدہ چہرے جو نہیں دیکھنے پڑتے۔ برابر میں بیٹھی زرتاشا نے بازو پکڑ کر اسے مزید کہنے سے روکنا چاہا تھا، مگر وہ جملہ مکمل کرتی سب کو ایک ساتھ آگ لگا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا بیگ لا رہی ہوں، پھر گھر چلتے ہیں۔ سب کی شعلہ بار نگاہوں اور ماں کی افسردہ نظروں کو نظر انداز کرتی وہ لاؤنج سے گیسٹ روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دیکھی اس کی زبان، اتنا بڑا گناہ کر کے بھی اس کے بل نہیں نکلے، گلبینہ نے بل کھاتے کہا تو روشینہ گل مکئی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ان کا رخصت ہونا ہی بہتر تھا، وقت سے آ جانا بھابھی، کل سب یہیں سے نکلیں گے۔ روشینہ آہستہ سے مسکراتی ان کا ہاتھ تھپک گئیں۔ اسی پل اسفندیار، سیال اور زرغان نیچے چلے آئے تھے۔ ویسے بھی باہر کی عورتیں تو سب جا ہی
ہی چکی تھیں۔ چلیں زرگان ابا صاحب کو اللہ حافظ کر آئیں بیٹا، آپ جا رہی ہیں ماسی، میں تو سمجھا رکیں گی آج۔ اسفندیار نے لاؤنج میں بیٹھی عورتوں میں اس کا چہرہ ڈھونڈا مگر وہ اب بھی اسے نظر نہیں آئی تھی۔ بس بیٹا کل آ رہے ہیں نا آپ کی دعوت پر؟ محضلہ کہاں ہے؟ اس کے سوال پر قریب ہی بیٹھی زمدہ جو واپسی کا ہی کہنے آ رہی تھی اس کے سوال پر چھٹکی تھی۔ وہ گیسٹ روم تک گئی ہے اپنا بیگ لینے۔ اس سے پہلے کہ زمدہ اس تک پہنچتی اسفندیار بنا اس کی جانب دیکھے گیسٹ روم کی سمت بڑھ گیا تھا اور اس کے قدم جہاں تھے وہیں ساکت رہ گئے۔ اس کی سرخ نگاہوں نے دور تک اسفندیار کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اندھی نہیں تھی، سب سے بڑھ کر وہ عورت تھی، مرد کا، خاص کر اپنے شوہر کی ہر نظر، ہر انداز، ہر رویہ جانتی تھی، اور جو اسے نظر آ رہا تھا وہ اسے انتقام کے لیے اندھا کرتا جا رہا تھا۔ محضلہ نے مہندی لگے ہاتھوں سے احتیاط سے دوپٹہ اور پھر اس پر شال اوڑھی تھی مگر مہندی کا سخت خیال رکھا تھا کیونکہ ابھی وہ گیلی ہی تھی۔ ہینڈ بیگ احتیاط سے کلائی پر ڈالتی ادھ کھلے دروازے سے باہر نکل ہی رہی تھی جب کوئی اندر داخل ہوا تھا اور اس کی ٹکر ہوتے ہوتے رہ گئی۔ ایک قدم پیچھے ہٹتے نوارد کو دیکھا، دروازہ پورا کھولتا اسفندیار کمرے میں داخل ہوا تھا اور اس لڑکی پر نظر جیسے ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ سی گرین رنگ کا دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا تھا، چہرے کے گرد چند لٹیں طواف کر رہی تھیں جبکہ لب جن پر ماند پڑتا اس کا پسندیدہ رنگ اس کے حسن کو مزید جلا بخش رہا تھا۔ اس کی نظریں محضلہ کے لبوں پر ٹھہر گئی تھیں جنہیں محسوس کرتی وہ بے اختیار لب بھیج گئی۔ ہٹیں گے راستے سے؟ اسفندیار نے جواب میں اس کی سمت ایک قدم بڑھایا تھا۔ ہٹیں آگے سے، مورے ویٹ کر رہی ہیں میرا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہتے سائڈ سے نکلنا چاہا مگر اسفندیار اسے بازو سے تھامتا اسی جگہ لے آیا۔ محضلہ بے ساختہ چیخی تھی، میری مہندی خراب ہو جائے گی۔ اس کے خفگی سے کہنے پر اسفندیار کی بھویں سکڑی تھیں اور نگاہ محضلہ کے ہاتھوں تک گئی۔ جب جا کر اسے پتہ چلا تھا کہ کمرے میں داخل ہوتے یہ ناگوار بو کہاں سے آئی تھی۔ کیوں لگائی ہے تم نے؟ اس کے زاویہ بگڑتے دیکھ محضلہ کی گردن مزید اکڑ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ سے پوچھ کر لگواؤں گی؟ اسفندیار آنکھیں چھوٹی کرتا اس کی چیلنج کرتی آنکھوں میں گھورنے لگا اور پھر دوبارہ اس کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دودھیا ہاتھ سیاہ رنگ کے نازک ڈیزائن سے سجے تھے جو لگ تو بہت دلکش رہے تھے مگر ان کی اسمیل الگ اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ مجھے مہندی نہیں پسند۔ اس کی اطلاع پر محضلہ نے ایک آئیبرو اچکائی تھی، مگر مجھے پسند ہے۔ اور اسفندیار اس کے تاثرات سے ایک لمحے میں سمجھ گیا اس نے کس لیے یہ مہندی لگوائی تھی۔ اگلے پل وہ اسی بازو کو تھامے دیوار سے لگاتا دروازہ بند کر گیا۔ محضلہ نے چونک کر بند دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے آپ نے؟ معلوم ہے یہ کریپ کیوں لگایا جاتا ہے ہاتھوں پر؟ ابھی وہ اس کی حرکت پر نہیں سنبھلی تھی کہ سوال پر بھویں سکیڑ گئی تاکہ ان مصنوعی رنگوں سے اپنے محبوب کو اٹریکٹ کر سکیں۔ یعنی تم مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہو؟ عجیب، کچھ بھی اپنی خوشی کے لیے نہیں لگا سکتا کوئی، اپنے ہاتھ پیارے لگتے ہیں بھائی لڑکیوں کو، ایویں اوور ہوتے ہیں لڑکے جیسے ان کے لیے لگایا ہو، سب ان کے لیے کیا ہو، میک اپ بھی ان کے لیے کیا ہو، تیار بھی ان کے لیے ہوئے ہوں، خوش فہم۔ یعنی تم مجھے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتی ہو؟ گمبھیر لہجے میں کہتا اس کی سمت جھکا تھا۔ اس کے معنی خیز لفظوں پر سرخ ہوتے محضلہ نے سلگ کر اس کی خمار آلود گہری ذہین آنکھوں میں دیکھا جن میں کئی اسرار پوشیدہ تھے اور اس کی قربت سے بچنے کے لیے ہاتھ فوراً بیچ میں لے آئی۔ مجھے ایسا کسی قسم کا خبط لاحق نہیں ہوا اور ابھی آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کو مہندی نہیں پسند۔ محضلہ کی آنکھوں میں موجود غصہ دیکھ اس نے اس کی دونوں کلائیاں تھامتے اپنے سامنے کی تھیں۔ اس نے ناسمجھی سے اسفندیار کو دیکھا جو اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور اگلے پل وہ محضلہ برداشت کو تنگ کر گیا تھا کیونکہ اسفندیار جسے مہندی شدید ناپسند تھی کہ زمدہ سے سب کے سامنے ناگواری کا اظہار کر گیا تھا، اس پل گہری سانس بھرتا مہندی کی خوشبو خود میں اتار گیا۔ عشق ہونے میں تو لمحہ لگتا ہے جانم۔ اس کے ہاتھ احتیاط سے تھامے اگلے پل فاصلے مٹاتا اس پر جھک گیا تھا۔ محضلہ جو ساکت کھڑی سے دیکھ رہی تھی اس اچانک افتاد پر اس سے الگ ہونا چاہا مگر اپنی مہندی کی وجہ سے وہ اپنے ہی جال میں پھنس چکی تھی جبکہ اسفندیار تو جیسے اس لمس کے لیے بے قرار ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنے دن بعد وہ اسے میسر آئی تھی، کتنی بار وہ خود کو اس لڑکی سے دور رہنے کی تلقین کر چکا تھا مگر یہ اس کے بس میں کب تھا۔ دوسری جانب اس شخص کی بڑھتی جسارتیں محضلہ کو بوکھلا کر رکھ گئی تھیں۔ ہٹیں دور، سرخ چہرہ لیے غسیلے انداز میں دبا دبا چیخی تھی، ہاتھوں میں مہندی لگی تھی ورنہ اسے کب کا دھکیل چکی ہوتی۔ اسفندیار کو بھی جیسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ کیوں تم مجھے خود سے جدا نہیں کر سکتی؟ ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے دوسرے سے اس کے چہرے سے لٹیں ہٹائیں۔ محضلہ نے تب کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اوہ، تم خود کیسے ہٹاؤ گی؟ تمہاری پسندیدہ مہندی خراب ہو جائے گی۔ یہ آپ اپنے بیڈ روم میں نہیں کھڑے، سمجھ آئی؟ کسی اور کا گھر ہے یہ۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس
طرح اپنی فرسٹریشن نکالے، اس لیے اسے شرمندہ کرنا بہتر سمجھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم تو اپنے بیڈ روم میں بھی میسر نہیں، پھر جہاں موقع ملے وہاں بھی چھوڑ دوں۔ اس کا انداز محضلہ کو راغ کر گیا۔ ہر وقت چھڑیاں تیز کر کے میری گردن اڑانے کے لیے تیار رہتی ہو، جانتی ہو پچھلے کتنے دن سے تم نے مجھے بے سکون کیا ہوا ہے۔ اور اب اسفندیار کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا۔ مورے انتظار کر رہی ہیں، چھوڑیں مجھے۔ وہ اس شخص سے گھنٹوں کی بحث کا پروگرام بنا کر نہیں بیٹھی تھی، اور کتنا آکورڈ تھا کہ باہر سب کو معلوم تھا وہ دونوں گیسٹ روم میں تھے۔ اور میں آج شام جو حرکت تم نے کی ہے محضلہ، میری برداشت کی حدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے غصیلے لہجے پر محضلہ چونکی تھی، مگر اپنی حرکت یاد آتے ہی لب بھینچتی اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتی عقب میں دیکھنے لگی۔ مجھے پھوپھی کی کال آئی تھی، آئندہ ایسا نہ ہو۔ اسفندیار کی تنبیہی لہجے پر وہ جبڑے پیسنے لگی۔ اسی پل کسی نے دروازہ نوک کیا تھا۔ آپا، ہم جا رہے ہیں۔ زرگان کی دروازے کے پیچھے سے ابھرتی آواز پر اسفندیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں خوف ابھرنے لگا، کیونکہ دروازہ لاک نہیں تھا اور زرگان چاہتا تو واہ کر کے آ سکتا تھا۔ کیا ہوا؟ آواز کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ اور ماتھے پر پسینہ؟ دروازہ لاک نہیں ہے، ہٹیں۔ مہندی کی پرواہ کیے بنا اس کا اپنے چہرے پر ٹہرا ہاتھ ہٹاتی تیزی سے دروازے کی سمت لپکی تھی۔ چلو۔ اسفندیار بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ زرگان نے اسفندیار کی جانب دیکھا تھا۔ لالا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اس کے سوال پر محضلہ اس کا ہاتھ تھامتی آگے بڑھ گئی۔ اسے عجیب گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ ہاں، اسفندیار نے بھی ساتھ چلتے جواب دیا۔ میں چل رہا ہوں نا۔ آپا، آپ ہاتھ تو چھوڑیں۔ زرگان نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، مگر اس نے نہیں چھوڑا۔ پکڑے رہنے دو زرگان، ڈر لگ رہا ہے تمہاری آپا کو کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ اس کے گھمبیر لہجے میں کیے طنز پر محضلہ کو اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی تھیں، جبکہ زرگان کھلکھلا اٹھا تھا۔ آپ جیسے سپر مین کے سامنے کون آپا پر حملہ کرے گا، ہے نا آپا؟ زرگان اسفندیار کی باڈی سے پہلے ہی متاثر تھا اور اب برملا اظہار کرتے بولا تھا، جس پر اسفندیار کے مونچھوں تلے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہیں محضلہ زچ ہو گئی۔ اس کا بھائی اتنا فضول کب سے بولنے لگا تھا؟ تو تم اپنے سپر مین کے ساتھ ہی آؤ پھر۔ کرتی اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، جبکہ اسفندیار اس کی پشت گھورتا زرگان کے بال سہلا گیا۔ لاؤنج میں آئے تو سب ہی وہاں موجود تھے۔ ابا صاحب بھی بادام خان کے ساتھ مردان خانے سے نکلتے روشینہ اور محضلہ پر نگاہ ڈالے بنا باہر نکل گئے تھے۔ محضلہ زرتاشا اور گلمکئی سے ملتی وہاں ماں کے ساتھ داخلی دروازے کی سمت بڑھ گئی۔ اسے اور کسی سے سروکار نہ تھا۔ چلے خان ہم بھی۔ زمدہ جو کب سے سناٹے میں آئی ہوئی تھی، ان کی آمد پر فوراً اٹھی تھی۔ ہاں جاؤ، مورے کے ساتھ گاڑی میں۔ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب اس کی نگاہ روشینہ کے ساتھ چلتے چلتے اچانک لڑکھڑاتی محضلہ کو دیکھا تھا۔ محضلہ؟ مگر وہ تیوراتی نیچے فرش پر آ رہی تھی۔ سب ہی اس کے چیخنے پر چونکے تھے۔ روشینہ نے حواس باختہ ہوتے محضلہ کو سنبھالنا چاہا، اتنے میں اسفندیار اس تک پہنچ گیا تھا۔ کیا ہوا محضلہ کو؟ محضلہ؟ سب ہی اس کی جانب بڑھے تھے، سوائے گلبینہ، تائی اور زمدہ کے، مگر محضلہ پیلا ہلدی چہرہ لیے اسفندیار کے حصار میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے چہرہ تھپتھپایا، مگر اس کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ خانہ، دیر نہ کرو، پیلی پڑ رہی ہے، یہ تو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو۔ گلمکئی نے ہی بروقت مشورہ دیا تھا، اور پھر وہ آنن فانن اسے باہوں میں اٹھا کر بھاگا تھا۔ روشینہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھیں، جبکہ بریال زرتاشا کو جانے سے روک گیا تھا۔ باہر پورچ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھے ابا صاحب نے بھی لب بھینچتے یہ منظر دیکھا تھا، اور بادام خان کو حویلی چلنے کا حکم دے گئے تھے۔ کتنا کہتی ہوں اس لڑکی سے کہ خوراک کا خیال رکھے، مگر مجال ہے جو کبھی سنی ہو۔ روشینہ چیک اپ روم کے باہر سر پکڑے بیٹھی تھیں، جبکہ وہ پشت پر ہاتھ باندھے بے چینی سے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ابھی کھانا کھایا تھا اس نے آپ سب کے ساتھ؟ اسفندیار نے اس سے استفسار کیا۔ نہیں کھانا، بس ذرا سا چھو کے ہٹ گئی کہ بخار کی وجہ سے منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے۔ اسفندیار کے غصے سے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ پہلے ضد میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی اور سیلف میڈیکیشن کرتی رہی، یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ میں تنگ آ چکی ہوں اس لڑکی کی حرکتوں سے، 2 دن سے پیچھے پڑی تھی کہ ڈاکٹر کے پاس چل لو، کوئی بہتر دوائی لکھ دے گا۔ آپ پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گا۔ اب ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا نرمی سے بولا تھا۔ اسی پل نرس چیک اپ روم سے باہر آئی تھی۔ سر ڈاکٹر صاحب بلا رہی ہیں۔ اسفندیار نے ایک نظر روشینہ کو دیکھا تھا۔ اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہوا تھا، مگر اگلے پل دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے، جہاں ڈاکٹر اپنی چیئر پر بیٹھی پرسکرپشن لکھ رہی تھی، جبکہ محضلہ پردے کے پیچھے بیڈ پر تھی۔ کیا بات ہے ڈاکٹر؟ کیسی ہے میری وائف؟ ڈاکٹر نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا تھا اور خوش اخلاقی سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسفندیار کو کون نہیں جانتا تھا یہاں؟ فکر کی کوئی بات نہیں سردار صاحب، منہ میٹھا کروائیں ہمارا بس۔ چلو جی۔ ڈاکٹر نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے بڑی خوش مزاجی سے کہا تو اسفندیار اور روشینہ ایک پل کے لیے بالکل بلینک ہو گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ اسفندیار اب تک شوق میں ہی تھا، جبکہ روشینہ بے یقینی سے باہر آتی اب نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھیں۔
فادر بننے والے ہیں سردار صاحب، آپ مبارک ہو۔ اسفندیار نے نظریں ڈاکٹر سے ہٹاتے روشینہ کو دیکھا جو نم آنکھوں سے مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی تھیں۔ مبارک ہو خانہ، بہت بہت مبارک ہو۔ اسفندیار جگہ سے اٹھتا بے اختیار انہیں گلے سے لگا گیا تھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو چچی۔ فرحت جذبات سے اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں نے کچھ ٹیسٹ لکھ دیے ہیں، کل صبح آپ لوگ کروا لیجیے گا۔ ابھی محضلہ ہوش میں ہے ڈاکٹر؟ روشینہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں ابھی نیم بے ہوشی ہے، بخار اور ویکنس کی وجہ سے وہ فینٹ ہوئی تھیں۔ میں نے ڈرپ چڑھا دی ہے، جیسے ہی ختم ہو آپ لوگ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ ارے ایسی بات نہیں، بس آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہے، اس طرح کی ویکنس ان کے اور بچے دونوں کی صحت کے لیے اچھی نہیں۔ اسفندیار پردہ ہٹاتا محضلہ کے پاس آ گیا تھا، جبکہ روشینہ ڈاکٹر کے پاس ہی اب اس کی میڈیسن وغیرہ کا پوچھ رہی تھیں۔ وہ قدم بڑھاتا اس کے بالکل نزدیک آتا چیئر کھسکا کر بیٹھ گیا۔ گھنی مونچھوں تلے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ اس لڑکی نے جو خوشی اسے دی تھی، اس پر اپنی پچھلی ناراضگیاں تو کیا سات خون بھی معاف تھے۔ ہاتھ بڑھاتے بیڈ پر کینولا لگا اس کا مہندی سے سجا ہاتھ اٹھاتا اپنے ہاتھ میں لے گیا۔ مہندی اب سوکھ چکی تھی اور کہیں کہیں سے ہٹتی اپنا سرخ رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ جھکتا بے اختیار اس کا ہاتھ لبوں سے لگا گیا۔ اتنا الگ اور نیا یہ کیسا احساس تھا؟ وہ اس قدر خوشی کیوں محسوس کر رہا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا اس کا روم روم خوشی سے اس وقت جھوم رہا ہو۔ دل تھا کہ نہ جانے کس بات پر یکدم مغرور ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا اور کیوں تھا اسے نہیں معلوم تھا، مگر جو بھی تھا بہت مکمل تھا اور لمحے کو پوری شدت سے جینا چاہتا تھا۔ اسی پل محضلہ کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی۔ اس نے نظر اٹھاتے اس کی جانب دیکھا۔ محضلہ کی بند پلکوں میں لرزش ہوئی تھی، یعنی بالآخر وہ بیدار ہو رہی تھی۔ وہ چیئر سے اٹھتا اس کے برابر میں ہی بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ اے لڑکی، ہوش میں آ جاؤ اب۔ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے انگوٹھے کی مدد سے نرمی سے سہلایا تھا۔ محضلہ نے اس جانی پہچانی گمبھیر آواز پر آہستہ سے آنکھیں واں کی تھیں اور خود پر جھکے اسفندیار کو مسکراتا دیکھ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ کہاں ہوں میں؟ میرے خواب میں؟ جی؟ اس کے عجیب و غریب جواب پر اس نے اسے دور کرتے اٹھنا چاہا، مگر وہ رک گیا۔ لیٹی رہو۔ محضلہ نے حیرت سے ارد گرد دیکھا تھا، جو اس کا کمرہ نہیں بلکہ ہاسپٹل تھا۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اور پھر نظر اپنے ہاتھ میں لگے کینولا تک گئی، جو ڈرپ تک جا رہا تھا۔ بہت تنگ کیا ہوا تھا مجھے، فرما برداری کی ڈرپ لگوانے لایا تھا۔ اسفندیار کے پر لطف لہجے پر محضلہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا تھا، مگر وہ اتنی گہری اور میٹھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے پیٹ میں ہول سے اٹھنے لگے تھے۔ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ اس کے شکی انداز پر اسفندیار دھیرے سے ہنس دیا۔ بس خوش جو ہوں۔ اور یکدم ہی اس کے نزدیک ہوا تھا۔ اور تمہیں اندازہ نہیں میں اپنی یہ خوشی کیسے سیلیبریٹ کرنے والا ہوں۔ اس کے گمبھیر ذو معنی لہجے پر محضلہ ٹھٹکتی فوراً دور ہوئی تھی۔ اس کی چھٹی حس نے کسی بڑی گڑبڑ کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور ابھی وہ اپنے دماغ کو دوڑا ہی رہی تھی کہ پردہ ایک جانب سے ہٹاتی روشینہ بھی چلی آئی تھی اور ان کی مسکراہٹ اسے گھبراہٹ کا شکار کرنے لگی۔ یعنی جو وہ پچھلے ایک ہفتے سے محسوس کر رہی تھی وہ اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اس کا دل جیسے قدموں میں آ گرا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ بتایا خانہ آپ نے اس پگلی کو؟ اس کی رنگت مزید زرد ہوئی تھی۔ کیا بتایا؟ اس کی نگاہ خود کو پر لطف نگاہوں سے دیکھتے اسفندیار سے جا ملی۔ وی آر ایکسپیکٹنگ، اولاد آنے والی ہے ہماری۔ اور محضلہ کا جی چاہا وہ ایک بار پھر اسی بستر پر بے ہوش ہو جائے اور جو ہو رہا ہے بس ایک خواب ہو۔ ہاں گھر آ گئے ہیں ہم۔ اسفندیار فون پر بات کرتا کمرے میں داخل ہوا تو وہ اسی حلیے میں سر پکڑی بیٹھی تھی۔ اس نے دروازہ بند کرتے اپنی جانب دیکھتی محضلہ کو دیکھا اور بیڈ کی سمت ہی آ گیا۔ نہیں، صبح کروانے کو کہے ہیں ٹیسٹ، ابھی تو میرے سامنے ہے۔ اسے اپنے نزدیک ہی بیڈ پر ڈھیر ہوتا دیکھ محضلہ لب بھینچتی رخ پھیر گئی۔ نہیں ابا صاحب، سو چکے ہوں گے، ابھی کال کرنا صحیح نہیں، صبح جا کر ہی بتاؤں گا۔ ہاں ٹرافی جیتی ہے نا؟ وہ کڑ کر رہ گئی۔ اس کی زندگی کا یہ فیز اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کا دماغ اس پر ورک ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہاں یہ صحیح تھا، وہ کوئی بچی نہیں تھی، ظاہر ہے شادی ہوئی تھی تو اولاد بھی ہونی تھی، مگر اتنی جلدی، وہ بھی ان حالات میں جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے روادار نہیں تھے، ایک دوسرے کو کسی بات کا سیدھا جواب نہیں دیتے تھے، ہمیشہ جب بات کرتے تھے تلخ اور ناگواری سے جواب دیتے۔ جن حالات میں شادی ہوئی تھی اس کے بعد جتنے اتار چڑھاؤ اس کی زندگی میں آ چکے تھے، اس کے بعد وہ حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ بچہ کہاں سے آ گیا تھا اچانک ان کی زندگیوں پر فل سٹاپ لگانے؟ کیا سوچ رہی ہو؟ محضلہ نے چونکتے اسے اپنے بال کھولتے دیکھا تھا اور فوراً اٹھنا چاہا تھا، مگر اسفندیار بازو تھامتا رک گیا۔
اس نے پلٹ کر اس کی سنجیدہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ انسان بن کر بیٹھو، یاد ہے آخری بار کب تم نے مجھے وقت دیا تھا؟ اس کے خفگی سے کہنے پر وہ لب بھینچتی نظریں جھکا کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سب، کچھ بھی نہیں بھولی ہوں۔ اچھی بات ہے، تمہاری یادداشت اچھی ہوگی تو میری اولاد کی بھی اچھی ہوگی۔ اور اس بار محضلہ نے شرم سے سرخ ہوتے تیز نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ منہ کھولا ہی تھا مگر پھر واپس بند کرتی اٹھنے لگی۔ چھوڑیں، چینج کرنا ہے مجھے۔ اسفندیار اس کا بازو چھوڑ کر کلائی تھام گیا۔ مہندی کا کلر دیکھا تم نے؟ اس کے متوجہ کرنے پر محضلہ نے ایک جھنجھلاہٹ بھری نگاہ اپنے ہاتھوں پر ڈالی جہاں سے سرخ حسین رنگ جھانک رہا تھا۔ اتنا گہرا رنگ کیوں آیا ہے معلوم ہے؟ کیمیکل کی وجہ سے۔ ہاتھ چھڑواتی کبٹ کی سمت بڑھ گئی۔ اسفندیار نے پشت پر بکھرے اس کے بال دیکھے تھے اور مسکراتا تکیے پر سر رکھ گیا۔ اس وقت وہ اس قدر خوشگوار موڈ میں تھا کہ اس لڑکی کا ہر انداز اور نخرہ منظور تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بیبی پنک ڈھیلے سے کرتا شلوار میں واپس وضو کر کے باہر آئی تھی۔ جب تک اس نے نماز پڑھی اسفندیار بھی چینج کرنے چلا گیا تھا۔ ہو گئی دعائیں، آ جاؤ بس۔ کافی دیر وہ صبر کر کے انتظار کرتا رہا مگر اب یہ لڑکی جان کر اسے ضد کر رہی تھی۔ محضلہ اس کے رعبدار انداز پر اسے دیکھنے کے بجائے لب بھینچتی جانماز گھورتی رہی۔ دعا تو آج مانگ ہی نہ سکی تھی۔ اس کا دل اور دماغ عجیب جنگ کا شکار تھے۔ دل کچھ کہہ رہا تھا اور دماغ اس پر اتنی مضبوط دلیل دیتا کہ دل بلبلا جاتا اور پھر وہ اس سے کہیں زیادہ ٹھوس جواب اس کے سامنے رکھ دیتا۔ محضلہ! اور یہ وارننگ تھی۔ بالآخر وہ لائٹس آف کر کے بیڈ کی سمت بڑھ گئی جہاں لیمپ روشن تھے اور وہ بیڈ کے بیچوں بیچ نائٹ سوٹ میں لیٹا اس کا منتظر تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ کر لیٹ گئی۔ وال کلاک تک نگاہ گئی جہاں رات کے 1:45 ہو رہے تھے۔ گہری سانس بھرتے آنکھیں بند کی ہی تھیں جب اسفندیار اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ جانتی تھی اسے اب یہی سونا تھا۔ اسے اسفندیار کی انگلیاں اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی تھیں اور کچھ دیر بعد اس کے لبوں کا لمس تھا ان پر۔ آنکھیں کھولتے اس کی جانب دیکھا جو اس کی مہندی سے سجے چھوٹے سے ہاتھ کو اپنے بڑے سے ہاتھ میں لیے بغور دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے سونے دیں گے؟ کس نے جھوٹ افواہ پھیلائی تھی کہ اس شخص کو مہندی نہیں پسند تھی؟ گزشتہ 6-7 ماہ میں اسفندیار نے اس کے جلے ہوئے ہاتھ کے علاوہ دوسرے ہاتھ پر کبھی اتنی توجہ نہیں دی تھی جتنی آج دے رہا تھا۔ نہیں، اس کا جواب بھی دو ٹوک تھا اور اس بار اسفندیار نے دھونس اور استحقاق سے فاصلے مٹائے تھے اور اپنا حق وصول کرنا جانتا تھا۔ اوکے، یہ کچھ ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے۔ ہوپ سو آپ لوگوں کو پسند آیا ہو۔ آئی ایم اسپیچ لیس۔ محضلہ کو تھوڑا ٹائم چاہیے آئی تھنک یہ سب پروسیس کرنے میں، اور ان دونوں کو آپس میں کانورزیشن کی شدید ضرورت ہے۔ خیر، ہوپ سو سب اچھا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور پیارے پیارے کمنٹس کریں۔ اللہ حافظ۔